مصطفیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اب تک کے کام کے مکمل ثبوت پولیس کے پاس موجود تھے، لیکن مصطفیٰ بار بار ہادیہ کے متعلق بات کر رہا تھا کہ ہادیہ کو رہا کرو، وہ بے قصور ہے۔ ایس پی کے کہنے پر ہادیہ کو بلوایا گیا۔ ایس پی کے ساتھ ایس ایچ او اور اسلم بھی اندر آئے۔ جس کمرے میں مصطفیٰ کو رکھا گیا تھا وہ بالکل تاریک تھا، صرف درمیان میں ایک بلب روشن تھا۔ ہادیہ سے ملنا چاہتے ہو؟ ایس پی اس کے قریب جھکا۔ ہاں، وہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسلم، ہادیہ کو لے کر آؤ۔ پیچھے ہٹتے ہوئے ایس پی مسکرایا۔ اس کے حکم پر اسلم باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہمراہ ہادیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ بے یقینی کے عالم میں ہادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہادیہ تو نہ تھی، سیاہ جینس پر وائٹ شرٹ آستین کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے، بالوں کی اونچی پونی، کاجل کی لکیر سرخ ڈوروں میں کھینچے، وہ سنجیدہ تاثر لیے کوئی اور نہیں، ہادیہ جہانگیر ہی تھی۔ کرسی سے بندھے مصطفیٰ کی آنکھوں میں بے یقینی وہاں کھڑے ہر ایک نے دیکھی۔ ہادیہ؟ وہ ابھی بے یقین تھا، اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہادیہ زہرا؟ مصطفیٰ کے قریب کرسی پر جھک کر اس نے غور سے مصطفیٰ کو بے یقین آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے دھوکہ دیا؟ بے یقینی کے تاثرات غصے میں بدل چکے تھے، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ میں نے صرف اپنا کام کیا۔ وہ پیچھے ہوتی مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا ہادیہ، اس نے بے بسی سے کہا۔ محبت کرتا تھا میں تم سے۔ اس نے پل بھر میں اس محبت کا گلا گھونٹ کر اسے ماضی کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس کے چلانے پر ہادیہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میرے لیے فرض اہم ہے مصطفیٰ جہانگیر۔ وہ بھی دوبارہ چلائی۔ یہ فیصلہ بہت کٹھن تھا اس کے لیے، پر وہ کر چکی تھی۔ مصطفیٰ، میں بے وفائی کا الزام اس سے برداشت نہ ہوا۔ محبت تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے کر چکی تھی۔ میں نے وہ کیا جو صحیح تھا، میں نے کوشش کی تھی تمہیں بدلنے کی، اپنے مشن سے ہٹ کر میں نے کوشش کی تھی۔ نم آنکھوں سے وہ مصطفیٰ کے مقابل چیخی۔ وہاں کھڑے سب خاموش تھے۔ اندازہ تو پہلے ہی سب کو ہو چکا تھا کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر سے محبت کر چکی ہے، ورنہ اس مشن میں نکاح یا شادی کا کوئی جواز نہ تھا۔ تمہیں اپنے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اچانک قریب ہوئی۔ مصطفیٰ کی پھولی سانسیں غصے سے مزید پھول گئیں۔ میں دور جا رہی ہوں، بہت، وہاں جہاں مصطفیٰ جہانگیر کا نام تک نہ ہو۔ سرگوشی نما کہا۔ آنکھوں میں نمی چمکدار موتی کی صورت چمکنے لگی۔ محبت تو میں نے بھی کی ہے، غلطی سے ہی صحیح۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کچھ لمحے مصطفیٰ کے کچھ بولنے کا انتظار کیا، لیکن اسے مکمل خاموش دیکھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، میرے نام سے نہیں بچ سکتی۔ تمہارا اپنا نام میرے نام کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، ہادیہ مصطفیٰ جہانگیر۔ وہ چبھو کر بولا۔ ہادیہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہادیہ، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جاؤ، مجھ سے نہیں بچ سکو گی۔ ہادیہ اس کی مکمل بات سننے رکی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی چلاتی آواز باہر تک آتی اسے لرزا گئی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے صرف 2 دن، محض 2 دن میں باہر ہوں گا میں یہاں سے؟ مصطفیٰ غصے سے غرایا۔ چلو باہر، کھانا پانی کچھ بھی اسے نہ دینا، چلاتے رہنے دو، اور 2 دن بہت زیادہ ہے مصطفیٰ جہانگیر، تمہارا کام ہم اس سے پہلے ہی فارغ کر دیں گے۔ ایس پی سنجیدگی سے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بھی کمرے سے نکل گئے۔ ہادیہ تم ٹھیک ہو؟ باہر بیٹھی ہادیہ کو ہلکا ہلکا کپکپاتے دیکھ کر ایس پی نے پریشانی سے کہا۔ میں آگے مزید کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، وہ نظریں جھکائے دکھی لہجے میں بولی۔ مرضی ہے تمہاری، تم پہلے بھی اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی۔ ہادیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس نے دوبارہ کہا۔ کہاں؟ تمہارے پاپا نے اجازت دے دی؟ جی دے دی، میں لندن جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، اس نے آنسو اندر اتارتے ہوئے بتایا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں ہادیہ، دعا ہے کہ تم جلد اس فیز سے باہر نکلو، خوش رہو اور زندگی میں آگے بڑھو، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ مصطفیٰ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہادیہ نے تکلیف سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ زیادہ برا نہیں کریں گے، وہ اپنے ارادے نہ بتا سکے۔ ہادیہ خاموش ہو گئی۔ چند مزید باتوں کے بعد وہ چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے پکنک کی پیکنگ کی۔ اس کے پاپا اس کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنے ملک میں ہی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھنے تک اس کا دل صدائیں دے رہا تھا کہ لوٹ جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماضی کے جملے ذہن میں گونجنے لگے۔
اگر یہ فریب ہے تو میں اس فریب میں جینا چاہتا ہوں. مجھے ہر اس نام سے محبت محسوس ہوتی ہے جس کے ساتھ جہانگیر لگتا ہے. میں اندھیروں کا بادشاہ ہوں، روشنی نگل جائے گی. محبت تو ہو گئی ہے، کیا بربادی لازم ہے؟ ہادیہ نے آنکھیں کھولی، نظر کھڑکی پر پڑی تو خود کو بلندیوں پر دیکھا. وہ ساکت نظروں سے بادلوں کو دیکھنے لگی. میں نے اپنی ذات سے جڑے تمام اختیارات تمہیں دیے مصطفیٰ جہانگیر، آج سے تمہارا. اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا. سر، میڈیا سب تیار ہے، کاشف نے آ کر رپورٹ کی تو ایس پی بغور اسے دیکھنے لگا. پلان چینج ہے کاشف، اب مصطفیٰ جہانگیر کا انکاؤنٹر ویسے نہیں ہوگا بلکہ ڈی ایس پی اسلم کے بتائے طریقے سے ہوگا. ایس پی نے کہا. کاشف، ہمیں انکاؤنٹر کی اجازت نہیں ابھی، اس لیے اب دوسرے طریقے سے اپنا کام کریں گے. کاشف خاموش کھڑا رہ گیا. ڈی ایس پی اسلم کی بیٹی کو اغوا مصطفیٰ جہانگیر نے کیا تھا. ایس پی نے سگریٹ سلگائی. اس بچی کا نام کاٹ دو، اس نے جو کیا زور زبردستی پر کیا. کاشف سر ہلاتا باہر نکل گیا. سر، جو کرنا ہے جلدی کریں، مجھے نہیں لگتا ہم زیادہ دیر اسے قابو کر سکیں گے. ڈی ایس پی اسلم نے نفرت سے کہا. تیاری کرو. کہتے ساتھ وہ دونوں کھڑے ہو گئے. پلان کے مطابق مصطفیٰ کو دوسری جیل لے جانے کے لیے وین میں بٹھایا گیا. راستے میں کچھ گنڈے حملہ آور ہوئے اور موقع پا کر مصطفیٰ گاڑی سے نکل کر مختلف سمت جنگل میں بھاگا. اس کے بھاگنے پر پیچھے ایس پی اور ڈی ایس پی مسکرائے. سب پلان کے مطابق ہوا. مصطفیٰ ابھی کچھ اندر ہی بڑھا تھا جب اچانک دھماکہ ہوا. پولیس والے پیچھے بھاگے. آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کو بلایا گیا. میڈیا وہاں پہنچ چکا تھا. پولیس نے بیان دیا کہ وہ مصطفیٰ کو جیل لے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں حملہ ہوا اور مصطفیٰ کے اندر جانے کے بعد بلاسٹ ہو گیا. دوپہر سے رات ہوئی جب بہت مشکل سے مصطفیٰ جہانگیر کا ادھڑا مسک وجود باہر لایا گیا. پوسٹ مارٹم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسک وجود مصطفیٰ جہانگیر کا ہے. پولیس نے پریس کانفرنس رکھی جس میں انہوں نے مصطفیٰ کے گھر ریڈ سے لے کر اس کے بلاسٹ ہونے تک کی بات بتائی. وہ یقین دلایا کہ وہ اسے ضرور پکڑیں گے جس نے پولیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دشمنی نکالی. لندن پہنچ کر وہ بے قراری سے کاشف کے فون کا انتظار کر رہی تھی. وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کیا اور پاکستانی چینل سرچ کرنے لگی. نیوز چینل پر اس کی نظریں جم گئی. وہ کچن میں کافی بنا رہی تھی جب مصطفیٰ جہانگیر کا نام سن کر چونک گئی. فون فرش پر گر گیا. ڈرگ مافیا سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ جہانگیر مخالفین کی سازش کا شکار. پولیس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ جہانگیر کے گھر میں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک تہہ خانہ موجود تھا. چھاپہ مارنے پر بھاری تعداد میں منشیات برآمد ہوئیں. وہ مصطفیٰ جہانگیر کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے جبھی کچھ غنڈوں نے پولیس کو اپنی طرف متوجہ کیا. ان کا مقصد مصطفیٰ جہانگیر کو نشانہ بنانا تھا. مصطفیٰ جہانگیر جس مخالف سمت بھاگا تھا وہاں پہلے ہی پلان کے تحت بم رکھا گیا. آدھی بات سنتے ہی ہادیہ کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں. وہ کھڑکی کھڑی رہ گئی. یہ سب تو ان کے پلان میں شامل ہی نہیں تھا. اس نے فوراً کاشف کو فون لگایا. کاشف، سوری میڈم، آگے سے پر افسوس آواز نے اسے مفلوج کر دیا. سب کچھ پلان کے مطابق تھا لیکن ایس پی صاحب نے اچانک، میں جانتا تھا کوئی سازش ہے. کاشف نے کہا کہ مصطفیٰ کو وہاں سے نکلنا تھا اور اگر وہ نہ بھی نکلتے تو ایس پی شوٹ کر کے الزام گنڈوں پر ہی ڈال دیتے. مصطفیٰ، وہ باڈی، ہادیہ کچھ کہہ نہ سکی. وہ باڈی مصطفیٰ سر کی ہی تھی. کاشف نے تصدیق کی تو ہادیہ نے فون فرش پر مارا. مصطفیٰ، اس زور سے چیخی. زندگی نے ایک بار پھر فریب کیا. اس کی چینے کا مقصد ایک بار پھر چھین لیا. پہلی بار مصطفیٰ کی گرفتاری پر اس نے خود کو جھٹلایا مگر جلد ہی قبول کیا کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر سے محبت کرنے لگی اور وہ اس کے لیے لازم ہو گیا ہے. وہ زندگی چاہتی تھی، لمبی، پرسکون، خوشیاں بھری، جس کی وجہ صرف مصطفیٰ کی ذات تھی. مگر مصطفیٰ ایک کرمنل تھا اور وہ ایک جاسوس. شراب کی بوتل تھامے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ ہل گئی. اسے مصطفیٰ سے اس روپ میں محبت ہوئی تھی مگر اس میں کہیں شراب نہیں تھی. وہ نشے کا عادی نہیں تھا. وہ اسے شراب سے دور کرنے کی نیت سے اس روز اپنا آپ سپرد کرنے پر راضی ہوئی تھی مگر مصطفیٰ کے منہ سے اپنے لیے خواہش کا لفظ سن کر ساکت رہ گئی. محبت میں بھلا کہاں کی غداری تھی. وہ ایک جاسوس تھی جو آرمی آفیسر بننا چاہتی تھی مگر قسمت نے اسے دوسری راہ پر پھینک دیا. وہ غدار نہیں بننا چاہتی تھی لیکن بھاگنے کی کوئی راہ فرار نہ تھی اور اب دل بھی بھاگنے پر آمادہ نہ تھا. وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ صحیح ٹھہر جائے پر جب ایسا نہ ہوا تو اس نے غلط ہونے کا فیصلہ کر لیا. وہ لمبی زندگی چاہتی تھی جس کے لیے خود غرض ہونا ضروری تھا لیکن اس خوشیوں بھری زندگی میں سب سے بڑا کانٹا خود مصطفیٰ جہانگیر تھا. وہ مصطفیٰ سے محبت کرتی تھی لیکن اس کے کام سے نفرت.
مصطفیٰ کی موت کا مطلب ہادیہ جہانگیر کی موت تھا۔ وہ دل کو مضبوط کرتے مصطفیٰ کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں کاروباری کام ہوتا تھا۔ مصطفیٰ ٹانگیں ٹیبل پر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ہادیہ نے اپنے بالوں سے نفرت کرنے کی یاد کو محبت کی شدت سے مٹایا۔ ہادیہ زہرا نام ہے میرا، اس نے سنجیدگی سے بولا۔ ریٹائرڈ پولیس آفیسر کی بیٹی ہوں، آرمی کی 1.5 سال کی ٹریننگ لے چکی ہوں، لیکن گردے فیل ہونے کی وجہ سے وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ مصطفیٰ کی بے تاثر آنکھیں کچھ سمجھنے نہیں دے رہی تھیں۔ باقی بھی خود بتا دو، میرے پوچھنے کا طریقہ تم جانتی ہو، مصطفیٰ اب سرد لہجے میں بولا۔ ہادیہ شروع سے اب تک مصطفیٰ کو سب بتاتی چلی گئی۔ بات مکمل ہونے پر مصطفیٰ نے دراز سے گن نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ اپنا انجام جانتے ہوئے بھی سب کیوں قبول کیا؟ بھاگ سکتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ گن لوڈ کرتے وہ ہادیہ کے مقابل کھڑا ہوا۔ نہیں بھاگ سکتی تھی، جتنا دور بھی جاتی مصطفیٰ جہانگیر سے دور نہیں جا سکتی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ یہ تو ہے، تم جہاں بھی جاتی میں تمہیں ڈھونڈ نکالتا، مصطفیٰ نے طنز کیا۔ دور جا ہی نہیں پاتی، اگر بھاگ بھی جاتی تو خود کو یہیں چھوڑ جاتی۔ محبت ہو گئی ہے مصطفیٰ جہانگیر تم سے، اب راہ فرار کہیں سے بھی نہیں بچی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ جانتی تھی میں مار دوں گا، پھر بھی بتا دیا۔ گن کی نال ہادیہ کے پیٹ سے ہلکی سی مس ہوئی تھی۔ دور جاتی یا بھاگ جاتی تو جدائی سے مر جاتی۔ ہادیہ نے پیٹ کا دباؤ گن پر بڑھا دیا۔ تم فریب نکلی۔ واقعی مجھے نہیں معلوم تھا میرا دل یوں دھوکہ دے گا مجھے، وہ ہنسی۔ اگر یہ سب ناٹک تھا تو نکاح کیوں کیا؟ مصطفیٰ نے سختی سے پوچھا۔ محبت وہ اب ہوئی ہے، مصطفیٰ نے بات کاٹی۔ لیکن بے بس میں جب ہی ہو گئی تھی مصطفیٰ جہانگیر۔ باخدا نکاح کرتے وقت دل میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں تھا، نکاح کسی پلان کا حصہ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے بے ساختہ عمل تھے، وہ نم لہجے میں بولی۔ خود سپردگی بھی بے بسی تھی، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی بے بسی میں تھمایا تھا۔ مصطفیٰ کا سوال تلخ تھا۔ وہ سب میری دلی رضامندی تھی مصطفیٰ، میری دلی خواہش، دلی خوشی، میں نے وہ سب کسی نازک لمحے میں بے ساختہ یا بے بسی میں نہیں کیا۔ ہادیہ نے سر مصطفیٰ کے سینے پر ٹکایا۔ محبت ہے مجھے مصطفیٰ جہانگیر سے، اتنی کہ جس نام کے آگے جہانگیر سنتی ہوں محبت ہونے لگتی ہے۔ اس نے بہت مان سے مصطفیٰ کا جملہ اسے لوٹایا۔ جانتی ہو میرے دل اور دماغ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوئے، تمہیں قبول کرتے وقت بھی نہیں، لیکن وہ ٹھہرتے ہوئے ہنسا۔ لیکن اب دل کہہ رہا ہے تمہیں چھوڑ دوں، اور دماغ کہہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ ہی دوں، کیونکہ تمہیں مارنے کا حوصلہ میں رکھتا نہیں۔ تلخی سے کہتے اس نے ہادیہ کو پیچھے دھکیلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ اس کے آخری جملے پر پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ اسے طلاق دینے کا کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ہر بار کی طرح وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوا۔ اتنی بڑی بات ہو جانے کے باوجود اس کا ٹھہرا ہوا مزاج غیر معمولی تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنے پاؤں دیکھنے لگا۔ ہادیہ؟ اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ محبت ہو گئی ہے مصطفیٰ، ہادیہ کا جملہ کانوں میں گونجا۔ یقین کیا میں نے تم پر، آنکھیں موندے وہ اطمینان سے بولا۔ بھروسہ تو شاید اس نے ہادیہ پر کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، محبت ضرور کر بیٹھا تھا کہ دل باغی ہو گیا۔ اگر وہ فریب تھا تو اسے فریب بھی قبول تھا، لیکن آج وہ کھل کر سامنے آئی تھی۔ مصطفیٰ؟ ہادیہ کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اسے غصے میں لگی، ساتھ ہی روئی روئی سی۔ تو کیا وہ غصہ دکھا رہی تھی؟ مصطفیٰ جہانگیر سے ڈرنے کے بجائے غصہ۔ ہاں، وہ لڑکی ایسی ہی تھی جب یہ مصطفیٰ جہانگیر کی بیوی تھی۔ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو بندوق چلائے نہیں، پر میرے بندوق چلانے سے ڈرے بھی نہ۔ مہینوں پہلے رحمہ سے بولا گیا بھولا بسرا جملہ کان میں گونجا۔ ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ یہی تو ہوا تھا، بندوق سے نہ ڈرنا دور، اسے چلانے والی ملی۔ طلاق دو گے؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ بھی بس میں نہیں رہا، وہ خود پہ ہنسا۔ پھر کون سی سزا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ جب مصطفیٰ گہری نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ شاید موت سے بدتر، وہ ہنس رہا تھا۔ ہادیہ خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ مذاق تھا یا حقیقت۔ مصطفیٰ مت کرو۔ وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ مصطفیٰ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ تمہیں مار دیں گے مصطفیٰ، میں بہت مشکل سے زندگی کی طرف لوٹی، ایک بار پھر نہیں۔ وہ اب کے رونے لگی۔ مصطفیٰ نے ہادیہ کا چہرہ تھاما۔ ہادیہ رونا چھوڑ کر اسے امید سے دیکھنے لگی۔ آگے کیا پلان ہے ہادیہ؟ اس طرح ٹریپ کرنے کا مطلب؟ اگر مصطفیٰ جہانگیر کی جان چاہیے تو لے لو، وہ جس طرح بولا ہادیہ تڑپ گئی۔ اپنی جان کوئی نہیں لیتا مصطفیٰ، ہادیہ کی عزیہ سے کہنے پر مصطفیٰ نے نظروں کا رخ بدل دیا۔ فہیم بلوچ کو بھی مارنے میں انہی کا سپورٹ تھا۔ تمہارے بعد علیم سلطان اسمگلر کو مارنا ہے، اریسٹ نہیں مصطفیٰ،
اس بار وہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سب کو کسی نہ کسی طرح وہ تم تک پہنچ جائیں گے، مار دیں گے۔ تو ایک دم اس کا لہجہ سرد ہوا۔ بھاگ چلو میرے ساتھ، وہ محبت سے بولی۔ مصطفیٰ اس کی بات پر ہنسا۔ میں کہہ رہی ہوں چلو میرے ساتھ۔ وہ مصطفیٰ کو اڑتا دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ کہاں چلوں؟ ابھی تم نے خود ہی کہا کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، وہ یقین سے بولی۔ غداری کرو گی اپنے ملک کے ساتھ؟ اس نے طاق تلوار کیا۔ ہادیہ کو مصطفیٰ سے ایسی بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں غدار نہیں ہوں، تڑپ کر کہا۔ پھر وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ مقصد مصطفیٰ جہانگیر کو مارنا ہے، اس انسانی وجود کو مارنا ہے، مارنا نہیں۔ مصطفیٰ جہانگیر ایک ڈرگ اسمگلر کو، وہ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ تمہیں کس نے بولا میں یہ سب چھوڑوں گا؟ وہ غصے سے قرایا۔ وہ خود پر کھول رہا تھا کہ اسے ہادیہ کے چہرے سے نفرت کیوں نہ ہوئی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی سب بول رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم سے تمہاری ذات تک تمام اختیارات تم نے مجھے سونپے، تمہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا مصطفیٰ، ہر صورت چھوڑنا پڑے گا۔ وہ ایک دم مصطفیٰ کا گریبان پکڑتی گرائی۔ مصطفیٰ دنگ رہ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر کمرے پر موڑ دیے۔ میں تم سے ابھی اور اسی وقت سارے اختیارات واپس لیتا ہوں، خود سے پرے دھکا دیتے وہ ناگواری سے بولا۔ تو پھر جان بھی لے لو مصطفیٰ، اگر میں زندہ رہی تو تمہیں اپنے اندر کے اس مردہ ضمیر کو نکال پھینکنا ہوگا۔ مر جاؤ، وہ دو بدو بولا۔ ہادیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ افسوس ہے مجھے اپنے نیک سے سسر پر، اگر وہ قبر میں پرسکون بھی ہوں گے تو تمہارے اعمال ان کی قبر کو جہنم بنا رہے ہوں گے۔ ہار گئے وہ تمہاری تربیت کرنے میں، تمہارے اندر نیک انسان پیدا کرنے میں۔ غم و غصے سے اسے اندازہ نہ ہوا وہ کیا بول گئی۔ اگلے ہی لمحے مصطفیٰ نے اس کی گردن کو جکڑا۔ سننے میں برا لگ رہا ہے پر تم تو یہ سب کر رہے ہو مصطفیٰ۔ حقیقت ناپسند کرنے سے وہ تمہاری پسند میں ڈھلے گی نہیں۔ بس کر دو مصطفیٰ، تم خود بھی تھک چکے ہو۔ میرے پہلو میں سکون کے لیے لیٹنے کے باوجود میں نے تمہیں راتوں کروٹیں بدلتے دیکھا ہے، تمہارے دراز میں نیند کی گولیاں دیکھی ہیں، تمہاری آنکھوں میں بے سکونی دیکھی ہے۔ تم تھک گئے ہو مصطفیٰ، وہ رو پڑی۔ مصطفیٰ کی پکڑ اس پر ڈھیلی ہوئی، آنکھوں میں خود بخود نمی اتر آئی۔ تم سب سے زیادہ رحمہ سے محبت کرتے ہو، میں نے دیکھی تمہاری محبت، لیکن وہ محبت ایک طرفہ نہیں۔ رحمہ کو تڑپتے دیکھا ہے میں نے تمہارے لیے، تم نے اسے خود سے دور بھیج دیا، اس کا کیا قصور؟ اسے نہیں چاہیے یہ پاور، یہ دولت اور پیسہ، اسے ایک سہارا چاہیے، بھائی کی صورت، جو گنڈا نہ ہو پر اس کی حفاظت کرے۔ اگر ان سب سے تمہیں ایک بھی فائدہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مصطفیٰ کو کمزور پڑتے دیکھ کر اس کے سینے سے لگی، آہستہ آواز میں بولنے لگی۔ غیر ارادی طور پر مصطفیٰ نے سن ہوتے اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھ دیے۔ اپنے گرد مصطفیٰ کا حصار دیکھ کر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ مصطفیٰ کے سینے پر دل کے مقام پر لب رکھ کر وہ شکر کرتی مسکرا دی۔ مصطفیٰ اس کی دعاؤں کے ثمر کی طرح اس کی بات مان گیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کو راضی تھا۔ اس کا اتنی جلدی مان جانا ہادیہ کے لیے حیران کن تھا، پر شاید دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ پلان کے مطابق صرف کاشف سے مدد لی گئی۔ مصطفیٰ نے اگلے روز حسن کی والدہ سے بات کر کے ان کے سامنے حسن کو صاف کیا اور اس کے ساتھ ہی رحمہ کو بھی نیو یارک بھیج دیا۔ وہ تو پلان کے مطابق بچ جاتا، باقی گارڈز جو صرف اس کے ملازم تھے اس کو بھی زیادہ مشکل پیش نہ آتی۔ مہر تو تھی ہی پولیس والے کی بیٹی، بچتے تھے ایمن اور جنید پہلے ہی جا چکا تھا اور اب رحمہ کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ رحمہ کو نیو یارک بھیجنے پر ہادیہ حیران ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کی وجہ بتانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد پلان کے مطابق مصطفیٰ کے کمرے میں چپس لگائیں اور پھر ہفتے بھر میں ساری انفارمیشن پولیس کے ہاتھوں پہنچ گئی۔ کاشف کے ذریعے انہیں پولیس کے پلان کا معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جہانگیر کا انکاؤنٹر کر کے اس کی لاش کو کہیں بھی دفن کر دیا جائے گا۔ پھر مصطفیٰ جہانگیر کے خلاف سارے ثبوت میڈیا کے سامنے لا کر یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ وہ کہیں چھپ گیا ہے، جسے پولیس تلاش کر لے گی۔ جس رات پولیس نے مصطفیٰ کو حراست میں لیا، اس کے اگلے دن کاشف مصطفیٰ کو فرار ہونے میں مدد کرنے والا تھا۔ وہاں سے پھر مصطفیٰ کی گاڑی پر چھوٹا سا بلاسٹ ہونا تھا جس میں مصطفیٰ کی جگہ فرحان کا وجود ہونا تھا، اور ہادیہ اپنے سارے ریکارڈ ختم کر کے لندن جانے والی تھی۔ وہاں سے مصطفیٰ اپنی نئی پہچان سے اس سے ملتا۔ پولیس پھر اس معاملے میں بے بس ہو جاتی۔ گرفتاری سے ایک روز پہلے ہادیہ اپنے والد سے بھی ملنے گئی تھی۔ جب حقیقت سننے کے بعد انہوں نے افسوس اور غم و غصے سے ہادیہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ افسوس ہے مجھے تم پر، میں تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، اس لیے تمہیں اپنے فیصلے لینے کی اجازت دی، لیکن تم، وہ دکھ سے بولتے بولتے رک گئے۔
آپ نے کہا تھا انسان کی زندگی بے وجہ بے مقصد نہیں ہوتی. میں نے اتنے عرصے میں یہ جانا ہے کہ مصطفیٰ جہانگیر مقصد نہیں، میری خوشی ہے. وہ تڑپ کر بولی. یہ خوشی ہے تمہاری؟ وہ غصہ ضبط کرتے سرخ ہوئے. خوشی نہیں، زندگی. میں اس وقت زندہ رہ گئی تھی، شاید کہ وہ صرف مقصد تھا اس لیے. لیکن مصطفیٰ جہانگیر زندگی بن چکا ہے. یقین کریں میں اس کے معاملے میں خود سے نہیں جیت سکی. میں نے نکاح دلی رضامندی پر کیا. میں اتنی بے بس ہو چکی ہوں کہ خود پر اختیار نہیں رکھتی. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ خاموشی سے دیکھے گئے. تم جانتی ہو تم نے اپنے لیے کیا فیصلہ لیا ہے؟ وہ تعصب سے بولے. جانتی ہوں، خوشیوں پر میرا بھی تو حق ہے نا. زندگی میں اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد میں ایک پرسکون زندگی چاہتی ہوں جس کا سکون مصطفیٰ جہانگیر ہے. تم اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہو. مجھے اس بات کا سکون ہمیشہ رہے گا کہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والی میں خود تھی. میں نہیں چھوڑ سکتی مصطفیٰ کو. باخدا میں نے بہت کوشش کی ہے، پر اب پلیز ایک موقع اور دے دیں، ہر بار کی طرح اپنی زندگی گزارنے کا، اپنے لیے ایک آخری فیصلہ لینے کا. اگر اس فیصلے میں نقصان ہو تو قسم سے آپ کو مزید پریشانی نہیں ہوگی. میں اگلے نفع نقصان کے لیے بچوں گی ہی نہیں. وہ روتے ہوئے بولی تو وہ خود بھی بے بس ہوتے اس کے سامنے بیٹھ گئے. وہ مجرم ہے ہادیہ. وہ تھا. وہ بات کاٹ گئی. انہوں نے خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھا. وہ سب چھوڑ چکا. وہ قریب ہوتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گئی. وہ چھوڑ چکا پر کوئی اور اسے چھوڑنے نہیں دے گا. وہ اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کو سمجھانے لگے. سب صحیح ہو جائے گا، یقین کریں. وہ مسکرائی. اس کا باپ مان چکا تھا. امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو. ہادیہ کے آنسو صاف کرتے وہ بے بسی سے بولے. اور میں یقین رکھتی ہوں. کہتے ہوئے وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھ گئی اور پھر اپنے پلان کا بتانے لگی. اس کے ہمیشہ اکیلے لندن جانے پر وہ خفا ہوئے. خود بھی ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن دوسرا کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے مزید کچھ نہ بولا. پلان کے مطابق مصطفیٰ کی گرفتاری ہوئی، لیکن ایس پی نے کاشف کی جگہ مصطفیٰ کی نگرانی کے لیے SHO مرید کو مقرر کیا. اگلے روز ہی کاشف کو علم ہوا کہ پلان بدل چکا ہے. اب مصطفیٰ جہانگیر کو جیل میں نہیں مارا جائے گا. اسے ایک موقع ایسا نہ ملا کہ وہ مصطفیٰ سے بات بھی کر سکے. مصطفیٰ کو لے جاتے جب راستے میں غنڈوں نے حملہ کیا تو مصطفیٰ کاشف کے روکنے کے باوجود سڑک پار کر کے ویرانے جنگل نما علاقے میں داخل ہو گیا. اس نے پیچھے پریشانی سے ایس پی کو ہنستے ہوئے دیکھا. غنڈے ایس پی سے ہاتھ ملاتے فرار ہو رہے تھے. ایس پی سے اس کی توجہ وہاں ہونے والے دھماکے نے کھینچی. میڈیا کو خبر بھی پولیس کے پلان کے مطابق کی گئی اور پھر سب کچھ ایس پی کے پلان کے مطابق ہوا. DNA رپورٹ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مرنے والا کوئی اور نہیں مصطفیٰ جہانگیر تھا. نیچے لیٹے روتے روتے ہادیہ بے ہوش ہو چکی تھی. کچھ دنوں پہلے ہوئی کاروائی، ان کا پلان، مصطفیٰ جہانگیر سے کی گئی باتیں، شروع سے لے کر آخر تک کئی لمحے اس کے بے حواس ذہن پر چل رہے تھے. وہ بے ہوشی کے عالم میں کبھی مسکرا رہی تھی تو کبھی رونے لگی. اکیلی تنہا ایک بار پھر دھوکا ہوا تھا، اور شاید زندگی کا سب سے بڑا فریب. ریان ہسپتال میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. صبح سے ہی سر میں درد تھا. وہ اگر رحمہ کے رویے پر خوش تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تو اپنی ماں کے رویے پر اتنا ہی مانوس. وہ رحمہ پر طنز کرنے کا ایک موقع نہیں چھوڑتی تھی، لیکن انہیں باتوں پر رحمہ کی خاموشی اسے ریان کے قریب لے آئی. فارغ وقت ہو یا مصروف، لیکن ہر لمحہ وہ اس کے خیالات میں رہتی. امی کے آ جانے سے اس کو اب جاب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود رحمہ اس کی ذمہ داری تھی. اگر اس کی والدہ رحمہ کو ان کے پیسوں کا دانہ دیتی تو رحمہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں آپ پر فرض ہوں. اگر کچھ کہتی نا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یہ زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ جانتا تھا وہ بہت خوددار ہے. اگر مصطفیٰ اسے مجبور نہ کرتا تو وہ کبھی اس کے پیسوں کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتی. وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے دوست قاسم کا فون آیا. ہاں بولو قاسم، تھکے لہجے میں کہا. تم کہاں ہو اس وقت؟ قاسم کے لہجے میں اسے غیر معمولی سنجیدگی محسوس ہوئی. ہسپتال میں ہوں. کیوں خیریت؟ اور بھابھی کہاں ہے؟ دوبارہ سوال کیا. گھر پر ہیں. کیوں خیریت کیوں پوچھ رہے ہو؟ پریشانی سے پوچھا. مصطفیٰ جہانگیر کی موت کا پتہ چلا؟ ریان کو جھٹکا سا لگا. وہ بے یقینی سے ایک دم سیدھا ہوا. کیا کہہ رہے ہو؟ حیرت سے پوچھا. مصطفیٰ جہانگیر مارا گیا ہے، نیوز دیکھو. کہتے ساتھ قاسم نے کال کاٹ دی. کچھ لمحے تو ریان سن بیٹھا رہا. اس کو مصطفیٰ کے مرنے پر کسی قسم کا افسوس نہیں تھا، لیکن دل میں خوف ضرور ابھرا تھا رحمہ کے متعلق. وہ اتنے عرصے میں رحمہ کے مصطفیٰ جہانگیر کی محبت کا اندازہ لگا چکا تھا. اسے مصطفیٰ کی موت کی خوشی بھی نہیں ہوئی. رحمہ کا ریئیکشن سوچ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا. وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے ہسپتال سے ہی نکلتا چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد گھر کے باہر کھڑے ڈور بیل بجائی. السلام علیکم امی. دروازے پر ماں کو دیکھتے سلام کیا. وعلیکم السلام. خیریت؟ جلدی واپس آ گئے؟ ریان کے چہرے پر پریشانی دیکھتے وہ پریشانی سے بولی. رحمہ کہاں ہے امی؟
اندر کی طرف بڑھتے پوچھا۔ محترمہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی صبح سے۔ سر جھٹکتے طنز کیا، لیکن ریان نظر انداز کیے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا تو وہ بھی خالی تھی۔ وہ پریشانی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا جب بیڈ کی دوسری طرف اسے رحمہ کے بال نظر آئے۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ ریان کی ماں بھی ریان کو پریشان ہوتے دیکھ کمرے میں آئی تھی۔ وہ رحمہ کی طرف آیا تو آنکھیں میچ گیا۔ موبائل ایک طرف پاؤں کے پاس گرا تھا۔ فون کے اسکرین پر مصطفیٰ جہانگیر کی تصویر تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بے آواز آنسو گرتے تھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ رحمہ نے نظریں اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اگلے لمحے ہی وہ جھٹکے سے ریان کے گلے لگی۔ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ ریان بھائی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ریان اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو خاموش کھڑی تھی۔ معاملہ وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ رحمہ نے نظریں اٹھا کر ریان کو دیکھا۔ آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اگلے لمحے ہی وہ جھٹکے سے ریان کے گلے لگی۔ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی۔ ریان بھائی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ریان اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو خاموش کھڑی تھی۔ معاملہ وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ جھٹکے سے ریان سے دور ہوئی۔ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ آج رحمہ جہانگیر بھی بالکل اس طرح رو رہی تھی جسے کبھی اس نے مہر اور مصطفیٰ کو روتے دیکھا۔ ریان کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ جب کچھ الفاظ سمجھ نہ آئے تو اس کے پاس بیٹھتے اسے سمیٹنا چاہا، لیکن وہ بری طرح اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ کچھ توقف کے بعد ریان زبردستی اسے حصار میں لیتے اس کا سر تھپکنے لگا اور رحمہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ ریان کو نوچتے جیسے وہ سب کچھ تباہ کر دینے کے در پہ تھی۔ رحمہ، خوش ہو جاؤ، تم ہو گئی تمہاری تمنا پوری۔ جھٹکے سے ریان کو دور دھکیلتے وہ چلا اٹھی۔ ریان حق تک اسے دیکھے گیا۔ اس نے کب ایسی تمنا کی تھی؟ اب تم آزاد ہو ریان، میرا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ اب تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو، مجھے مار پیٹ سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، یا وہ ہذیانی کیفیت میں چلاتے چلاتے ٹھہر گئی، یا طلاق بھی دے سکتے ہو۔ دھیمے لہجے میں آخری جملہ بھی ادا کر دیا۔ ریان سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے مٹھیاں بھینچ گیا۔ رحمہ، وہ رحمہ کے قریب جانے لگا، اسے یقین دلانے لگا کہ وہ سب محض غصے میں کہا تھا، لیکن رحمہ کے درمیان میں چلانے کے باعث رکنا پڑا۔ خدارا ریان، مجھ سے ہمدردی نہیں کرنا، میں کمزور ہرگز نہیں ہوں۔ اسے خود نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہی۔ بس میری طاقت مجھے چھوڑ گئی۔ زمین پر گرتے ہیں وہ زمین کو مٹھی میں جکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے شدت سے رو پڑی۔ اسے یوں بے بسی سے روتے دیکھ ریان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں لاوارث ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سسکتی اپنے بال مٹھیوں میں پکڑ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے جملے پر ریان تڑپ گیا۔ ایسے کیسے وہ لاوارث ہو سکتی تھی؟ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی طاقت تو وہ خود تھا، تو وہ خود کو کیسے کمزور سمجھ سکتی تھی؟ ریان کی والدہ جو جب سے پیچھے کھڑی خاموش تھی، ریان کو پیچھے کرتے خود رحمہ کے پاس بیٹھی۔ رحمہ چہرہ اٹھا ہاتھوں میں چھپائے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ انہوں نے رحمہ کے قریب بیٹھتے نرمی سے رحمہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور آہستگی سے رحمہ کی پیٹھ سلانے لگی۔ نرم لمس پا کر وہ مزید سسکنے لگی۔ کچھ دیر بعد ریان کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کیا، تکلیف میں ساتھ ہوئی۔ ایک ہفتے بعد لاوارث؟ رحمہ کو دیکھتے سنجیدگی سے دہرایا۔ تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے رحمہ، پھر لاوارث کیسے؟ رحمہ کو پیچھے کرتے افسوس سے پوچھا۔ رحمہ نے شکوہ کی نم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ رحمہ کا غم سمجھتا تھا، اسی لیے ایک ہفتے میں اس کے آنسو نرمی سے پہنچ رہا تھا، لیکن رحمہ کے منہ سے ادا ہونے والا لفظ لاوارث اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ لیکن میرا رحمہ کہنے لگی جب ریان اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ جن کے بھائی بہن مر جائیں لاوارث وہ نہیں ہوتے، ہاں جن کا شوہر مر جائے وہ خود کو بے سہارا ضرور کہہ سکتی ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی کا سب سے مضبوط سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، بھائی نہیں۔ رحمہ کا ہاتھ تھامتے اب کے نرمی سے کہا۔ رحمہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹتا ریان کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ میں نے ہر شے کی محبت ان سے پائی تھی۔ محبت ان سے تو خالی ہو گئی ہے رحمہ جہانگیر، لاوارث ہو گئی ہے رحمہ جہانگیر۔ ریان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ تلخی سے بولی۔ کیسے سمجھاتی وہ کہ مصطفیٰ جہانگیر کی اس کی زندگی میں کیا حیثیت تھی؟ اس کا ہر رشتہ ہی مصطفیٰ جہانگیر تھا۔ وہ شہزادی تھی تو اسے شہزادی بنانے والا مصطفیٰ جہانگیر تھا۔ سب سے خوبصورت محبت کا احساس بھی شوہر کی محبت کا ہوتا ہے رحمہ۔ رحمہ کا چہرہ تھامتے وہ آسودہ مسکراہٹ لیے بولا۔
لیکن رحمہ جہانگیر اس سے وہ تکلیف کی حدوں کو چھوتی کہنے لگی تھی کہ ریان نے ایک بار پھر اس کی بات درمیان میں کاٹ لی. لیکن یہ کہ رحمہ جہانگیر اس محبت سے مالا مال ہے. رحمہ جہانگیر اگر ایک محبت بھری نظر اٹھائے اپنے شوہر کی محبت کی طرف تو اسے ہر رشتے کی محبت سے زیادہ اوپر پائے گی. مصطفیٰ جہانگیر نے بھائی کے ساتھ ماں باپ بہن کی محبت دی تھی، لیکن اگر رحمہ جہانگیر ایک بار اعتبار کرے تو اس کا شوہر اسے ماں باپ بہن بھائی سہیلی تمام محبتوں کی کمی پوری کر دے گا. رحمہ کا چہرہ تھامے وہ اظہار محبت کر رہا تھا. نہ ہی اس نے اظہار محبت کے لیے کوئی رومانٹک جگہ چنی، نہ ہی اس پر گلاب نچھاور کیے، نہ ہی موقع اس اظہار کا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ریان کو سب سے بہترین وقت لگا. اس کا انداز اسے رحمہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر ہو رہا تھا. وہ روتے ہوئے جھٹکے سے ریان کے گلے لگی. ایک ہفتے سے وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، یہ سمجھتے کہ جہاں وہ تھی وہاں سب اس کے بھائی کی موت سے خوش ہوں گے، اسے بے بس اور بے سہارا دیکھ ہنس رہے ہوں گے. اب وہ کمزور جان کر اسے زندگی کا تلخ رخ دکھائیں گے. لیکن ریان کی باتوں نے اس کے پتھر ہوتے دل پر ایسی چوٹ لگائی تھی کہ اندر شفاف اور مخلص رشتے سے محبت کا چشمہ پھوٹا. ریان مصطفیٰ بھائی. ایک ہفتے بعد وہ یوں اس طرح رو رہی تھی جیسے پہلے روز بھی نہ روئی. ریان اس کی پیٹھ تھپکنے لگا. اسے رحمہ کو چپ نہیں کروایا، بس خاموشی سے اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے سینے پر محسوس کرنے لگا. 2 ماہ بعد مہر. اب وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی چمچ سے سوپ ان کے منہ میں ڈال رہی تھی. جسم پورا کمبل میں چھپا ہوا تھا. مہر کے اغوا ہونے کے 2 دن بعد انہیں شدید فالج کا اٹیک ہوا، جس کے باعث آدھا جسم بے جان سا ہو گیا تھا. ڈاکٹر کی مسلسل محنت اور اسلم کی محبت کے باعث وہ اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ بولنے لگی تھی، ہاتھ بھی حرکت کرنے لگا تھا، لیکن چلنے پھرنے سے محتاج تھیں. ہنسنا بولنا جیسے انہیں بھول گیا تھا. جب مہر کو واپس گھر لایا گیا تو وہ پہلے پہل یقین نہ کر سکیں، پر پھر جب یقین ہو گیا کہ دروازے پر کھڑی یہ لڑکی ان کی بیٹی مہر ہی ہے تو اپنی بے بسی پر بے اختیار رو دیں کہ اگر چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی تو ایک لمحے میں بیٹی تک پہنچ کر اسے خود میں بھینچ لیتی. اس نے بنا کوئی بات چھپائے اپنے ساتھ اغوا ہونے کے بعد ہوئی ہر بات بتائی. ہاں، لیکن وہ یہ سب بتاتے ہوئے روئی نہیں تھی، شاید پتھر ہو چکی تھی، اور یہ ایک طرح سے بہتر ثابت ہوا تھا. اگر وہ اسی ٹوٹی بکھری حالت میں ملتی تو شاید بستر پر پڑی ماں کے ساتھ باپ بھی قبر تک پہنچ جاتا. لیکن اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط دیکھ وہ خاموش ہو گئی تھی. کچھ سمجھ نہ آیا کیا کریں، حوصلہ کیسے دیتے، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کسی طرح کے حوصلے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اسلم اندر ہی اندر گھلنے لگے تھے. ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور وہ صرف اور صرف ان کی دشمنی کی وجہ سے تھا. جبکہ مہر کو یہ غم اندر تک کاٹ گیا تھا کہ جو ماں باپ پہلے ملنے کو تڑپ رہے تھے وہ اس کے ساتھ ہوئی زیادتیاں سن کر خاموش تھے. بالکل ساکن، محبت اور ہمدردی کے 2 بول بھی نہ بولے، نہ ہی گلے لگا کر 2 آنسو بہائے. جبکہ جو ماں اسے دیکھ کر رو رہی تھی وہ بھی خاموش ہو گئی. اپنے کمرے میں آ کر وہ خود بھی ہنسی. اپنے وجود میں چھپے عیب، اپنی حقیقت جاننے کے باوجود وہ امید لگا گئی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے اپنائیں گے. لیکن اب شاید اس کا باپ اس کی شناخت اپنی بیٹی کی حیثیت سے کروانے سے بھی کترا رہا تھا. اس کا دل ایک بار پھر ہر چیز سے اداس ہو گیا تھا. کمرے میں سارا دن بند رہنے کے بعد وہ صرف اپنی ماں کو دوائی دینے اور کھانا کھلانے باہر نکلتی. ہر روز خود کو سمجھانے کے بعد بھی وہ روز یہ خواہش کرتی کہ ایک بار گلے سے لگا کر اس پر جو بیتی اس کا غم کر لیں. وہ مضبوط تھی، پھر بھی خود کو ہمدردی کا مستحق سمجھنے لگی تھی. جبکہ دوسری طرف اس کے ماں باپ اس کی خاموشی، روکھے اور کھچاؤ زدہ رویے کو محسوس کرتے اس وقت اسے وقت دے رہے تھے. جو اس کے ساتھ ہوا وہ ان کے لیے بھی قبول کرنا آسان نہیں تھا. بیٹی کے ماضی نے ایسی ضرب لگائی تھی کہ راتوں کی نیندیں تک حرام ہو گئی تھی. خاندان والے ملنے آئے تھے. ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی نظر میں اسے محبت کی جگہ صرف تجسس اور سوال دکھے. اس کے ماں باپ سے ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ سال بھر وہ کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی. کئی کو یہ گمان ہوا جیسے وہ بھاگ گئی تھی. اس کے ماں باپ نے نہ جانے کیا جوابات دیے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی. اسے رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا دوسرے اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. مصطفیٰ کے گھر میں رہتی وہ خود کو کافی حد تک مضبوط کر چکی تھی، لیکن ماں باپ کی خاموشی اسے ایک بار پھر توڑ رہی تھی. باپ کی پکار پر اس نے ایک سوپ کا چمچہ واپس پیالے میں رکھ کر پلیٹ پلٹ کر باپ کو دیکھا. سوپ رکھو، اپنی ماں کو اپنی مدد سے ویل چیئر پر باہر لاؤ. وہ حکم دیتے باہر نکل گئے. اب نہ جانے کون آیا تھا اس سے ملنے. وہ جب سے آئی تھی بے اختیاری میں جنید کے آنے کی دعا کر رہی تھی. اپنے جذبات وہ سب سے چھپا گئی تھی، پر خود سے کیسے چھپاتی.
جنید وہ شخص تھا جس کی وجہ سے آج وہ خود اعتمادی تھی، اپنی زندگی کی طرف لوٹی تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، پر اگر زندہ تھی تو صرف اور صرف جنید کی وجہ سے۔ الگ تھا وہ شخص سب سے، اس کا بے تاثر لہجہ بھی باقی محبتوں کے مقابلے بہت پرسکون تھا۔ کاش وہ ایک بار پھر لوٹتا اور وہ اسے جی بھر کے دیکھ ہی لیتی، لیکن وہ کیوں لوٹتا؟ اسے تو صرف ہمدردی تھی، وہ اس کے لیے خدا کا مہربان بندہ ثابت ہوا تھا بس۔ وہ ماں کو ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد باہر آئی۔ ویل چیئر تھوڑی ہی باہر آئی تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ پاپا، اس نے پریشانی سے پکارا۔ ماں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج روشن ہو گیا۔ اکثر ہوتا ہے اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اجالا ہو جاتا ہے۔ جیسے تم گئی تھی تو ایسے ہی اندھیرا ہوا تھا، اب پھر روشن ہو گیا سب۔ ماں کی آواز پر پلٹ کر اس نے ماں کو دیکھا تو وہ مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے روشنی کہہ رہی تھی؟ اب بھی؟ وہ چند لمحے ساکت رہ گئی۔ اب آ بھی چکو، اپنے باپ کی جھنجھلاتی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ وہ ویل چیئر کو تھامے پیچھے جانے لگی جب ماں نے ہاتھ آگے اس کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھہر کر سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ ان کا اشارہ سمجھتے اس نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ جب وہ مہر کو حیران کرتی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ چلو، مہر کو حیران ہی چھوڑتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ بڑھنے لگی تو مہر بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک عجیب سی بے چینی مہر کے وجود میں سرایت کر گئی۔ بے خیالی میں اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، پھر ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ ہیپی برتھ ڈے مہرو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے۔ مہر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی ماں باپ کو اپنی سالگرہ کی خوشی مناتے دیکھ اس کے قدم تھم گئے۔ کمرے کے درمیان ٹیبل پر کیک رکھا تھا۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ وہ لب آپس میں پیوست کیے کمرے سے نکلنے لگی جب اندر کھڑے دونوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسلم تیزی سے باہر نکلتے مہرو کے سامنے آئے۔ ماں بھی پریشانی سے آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ پاؤں پر دباؤ زیادہ نہیں ڈالنا۔ مہر، انہوں نے سامنے کھڑے ہوتے تکلیف سے اسے دیکھا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے اسے واپس آئے، لیکن وہ تو ایک روبوٹ کی طرح ہو گئی۔ وہ سمجھے تھے وقت گزرنے کے ساتھ وہ صحیح ہو جائے گی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو خود پہل کر دی، لیکن اس کا یوں منہ پھیرنا نئی اذیت سے دوچار کر گیا۔ میری برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ تلخی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں منا رہے ہیں؟ اسی مہینے کی اس تاریخ کو پیدا ہوئی تھی تم، اسلم نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ میری پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ آپ کو تو غم منانا چاہیے میرے پیدا ہونے کا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر یہاں خود کو مضبوط رکھنے میں بری طرح ناکام رہی۔ سامنے رونے کے لیے وہ کندھا میسر تھا جس پر وہ بچپن میں سواری کرتی تھی۔ کیوں منانا چاہیے مجھے غم تمہاری پیدائش کا؟ مہر کی بات چبھی تھی، ان کا لہجہ بھی سخت ہوا۔ منانا چاہیے کیونکہ میری ذات آپ کی عزت پر ایک دھبا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان۔ آپ کو اس بات کا غم منانا چاہیے کہ میں واپس کیوں لوٹی، جس حالت میں لٹ کر واپس لوٹی۔ اس لحاظ سے تو مر جانا چاہیے تھا مجھ پر میں خود سامنے نہیں آئی آپ کے، میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مہرو، ماں کی تڑپتی پکار پر وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی، جو اشک بار آنکھوں سے اسے تکلیف سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں نے اسلم کو پتھر کر دیا تھا۔ جی؟ کیا جواب دیا آپ لوگوں نے سب کو؟ کہاں تھی میں اتنا عرصہ؟ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیا جھوٹ بولا؟ کیسے منہ چھپایا اس بدنامی سے؟ وہ نہ جانے کیوں اس قدر تلخ ہو کر کچھ بھی غلط سوچ رہی تھی۔ وہ دونوں تو اس کی بدگمانی پر ہی اذیت کا شکار ہو رہے تھے۔ کون سی بدنامی؟ کیسی بدنامی؟ اسلم نے بازو سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مہر النساء نامی بدنامی جو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگیوں میں پھانس بن کے لوٹی ہے۔ وہ جو کبھی نظر اٹھا کر جواب نہ دیتی تھی، آج روبرو آنکھوں میں دیکھتے بات کر رہی تھی۔ میں بتاؤں میں نے کیا بتایا سب کو؟ کیا جھوٹ بولا؟ مہر کے بازو پر گرفت سخت کرتے سختی سے پوچھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر چھڑانا چاہا پر اسلم کی گھوری پر ٹھہر گئی۔ مہر جو اتنے زخم سہ چکی تھی، بازو سے اٹھتی تکلیف اس کے لیے بے معنی تھی۔ میں نے ان سے جھوٹ کہا کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ اپنے باپ کی دشمنی میں اغوا ہوئی اور پھر اس نے وہ سب سہا جو عام لڑکیاں نہیں سہ پاتی اور جان دے دیتی ہیں۔ میں نے یہ کہا، پر میری بیٹی بہت بہادر ہے، اس نے جان دی نہیں لے لی۔ میں نے کہا میری بیٹی پاک پاس ہے کیونکہ اس نے کسی لڑکے سے عشق نہیں کیا، نہ ہی اس کے ساتھ فرار ہو کر میری عزت پر داغ لگایا۔ میں نے بتایا انہیں کہ میری بیٹی مظلوم ہے، ظلم کا شکار ہوئی۔ میری بیٹی وہ ہے جس نے ظالم کو ظلم کی انتہا دکھائی اور اس کے جسم سے بوٹی بوٹی نوچ لی۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو قطرہ قطرہ گرتے تھوڑی سے ٹپکنے لگے۔ یہی حال اسلم اور اس کی بیوی کا تھا۔ میں نے سر نہیں جھکایا، سر اٹھا کے بتایا کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی، میری بیٹی پاک باز ہونے کے ساتھ ایک باہمت اور بلند حوصلے والی بیٹی بھی ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی میرا فخر ہے۔
وہ بولتے ساتھ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گئے۔ اسلم کے آنسو مہر کے ماتھے پر ہونٹ رکھنے کے باعث مہر کے گال پر گرے۔ وہ جو پتھر بنی کھڑی تھی ٹرپ کر باپ کے سینے سے لگے رونے لگی۔ روتے روتے آواز بلند ہوتی گئی، لمحے سرکتے رہے اور وہ دھاڑے مارتے رونے لگی۔ وہ تین تھے بابا، وہ بتا رہی تھی، جبکہ اسلم کے سینے میں دھڑکتا دل جیسے کسی نے پاؤں تلے کچل دیا۔ اسلم سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ میں آپ کو پکارتی رہی، آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ اسلم کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ بہت ظالم تھے پاپا۔ ماں نے مہر کی پیٹھ پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کتنا مشکل تھا یہ سب سننا بھی، پر ان کی پھول جیسی بیٹی تو سہ کر آئی تھی۔ وہ ٹارچر کرتے تھے، سگریٹ سے میرا بدن جلاتے تھے۔ وہ ایک ایک کر سب بتانے لگی۔ آج بھی وہ پہلے روز کی طرح رو رہی تھی۔ دل میں موجود اذیت جسے اندر دباتے مضبوطی کا خول چڑھایا تھا، وہ چٹکنے لگا۔ اگر ابھی کوئی دیکھتا تو وہ ایک کمزور مہرو تھی جو اپنے ماں باپ سے شکایت کر رہی تھی۔ مہر بس کرو، پیچھے سے لپٹی ماں نے تڑپ کر کہا۔ پھر وہ مجھے نکال لایا۔ ماں چونکی، اسلم نہیں، وہ ساری حقیقت سے واقف تھا۔ کون؟ ماں نے پوچھا۔ مہر کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کے بعد جنید کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مضبوط نہیں تھی۔ خودکشی کی کوشش اس نے بھی کی تھی اور کئی بار کی تھی، لیکن پھر اسے بنا رشتے کے ایک مضبوط سہارا ملا۔ جنید کی یاد آتے اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی۔ وہ بھی تو ظالم تھا، ایک بار مضبوط کر کے پھر چھوڑ گیا تھا کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا کیا قصور؟ وہ تو اس کا محسن تھا، قصور تو اس کے دل کا تھا جو اپنی حیثیت جاننے کے بعد بھی اس کا مطمئن تھا۔ پھر میں نے انہیں نوچ لیا، موت کے لیے ترسا دیا۔ انہوں نے میرے جسم کے کچھ حصوں کو جلایا تھا، میں نے ان کے کچھ حصے بھی سلامت نہ چھوڑے۔ ان کا انداز اور لہجہ بدلا تھا، انداز میں فتح، خوشی اور نفرت و حقارت تھی۔ میں نے پہلے کھال نوچی، پھر گوشت بھی نوچ لیا۔ انہوں نے جتنا عرصہ نوچا تھا میں نے اس کا دگنا عرصہ نہیں انہیں کی طرح جنگلی گدھ کی طرح نوچ لیا۔ وہ شفاقیت سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیچھے ہوتے بے یقینی سے اسلم کو دیکھا، وہ ساکت کھڑا تھا۔ مجھے فخر ہے تم پر مہر النساء، مجھے فخر ہے تمہاری پیدائش پر، ہیپی برتھ ڈے۔ مہر جو سینے سے لگی واپس سسکنے لگی تھی، اسلم نے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے کہا۔ پھر مہر کے پیچھے کھڑے اپنی بیوی کو پاس کرتے دونوں کو ساتھ سینے سے لگا لیے۔ باپ سے الگ ہوئی تو مہر کو ماں کا خیال آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے گلے لگی، جو اس کی تکلیف سنتے اس سے بھی زیادہ رو رہی تھی۔ مہینوں کا غبار آنسوؤں سے بہنے لگا تو دل کا بوجھ بھی کافی حد تک ختم ہونے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ کئی بار اس کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی، لیکن نیند اس قدر غالب تھی کہ آنکھیں واپس بند ہو جاتی۔ لیکن پھر کوئی بڑی بھاری چیز گرنے کی آواز آئی اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ! خوف سے بے اختیار منہ سے نکلا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتے نیچے اترنے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا، نیچے 2 کمرے اور لاؤنج تھا، اوپن کچن تھا، دوسری طرف سے گھر کے اندر ہی اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں، جہاں ایک بڑا کمرہ تھا۔ سستی سے قدم اٹھاتی وہ نیچے آئی، قدم کچن کی جانب بڑھائے، پھر بے اختیار گہری سانس لی۔ سیاہ بنیان میں ایپرن باندھے، بالوں کو پونی میں مکید کیے، وہ ناشتہ بنا رہا تھا یا بنانے کی کوشش جاری تھی۔ ہادیہ بے اختیار مسکرائی۔ وہ اس کی مدد نہیں کرتا بلکہ کام بڑھا دیتا تھا۔ 15 منٹ میں ناشتہ بنا کے اسے گھنٹہ بھر کے لیے صفائی میں مصروف کروا دیتا۔ اب مصطفیٰ جہانگیر کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہادیہ آہستگی سے قدم اٹھاتی مصطفیٰ کے پیچھے گئی اور پیچھے سے مصطفیٰ کے گرد بازو باندھتی سر مصطفیٰ کی پشت سے ٹکا گئی۔ مصطفیٰ بھرپور مسکرایا لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ تو یہ سزا چنی تھی مصطفیٰ تم نے میرے لیے؟ وہ افسوس سے بولی۔ میرے ہاتھ کا ناشتہ تمہیں سزا لگتی ہے؟ وہ ہاتھ روک کے پوچھنے لگا۔ چھوڑے اس بات کو، تمہارے ہاتھ کا ناشتہ تو مجھے آزمائش لگتی ہے، لیکن ناشتہ بنانے کے بعد جو کچن کا کباڑہ کرتے ہو، دل اور خون دونوں جلا دیتے ہو۔ مصطفیٰ کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے کہا۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ ناشتہ بنانے کے بعد صفائی بھی خود کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کی طرف سے کوئی رد عمل نہ دیکھتے وہ منہ بناتی پیچھے ہوئی۔ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، کندھے اچکائے۔ تو یہ بھی میرا ہی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہادیہ نے جتایا۔ اپنی بیوی کی کبھی کبھی مدد کر دینی چاہیے، ہادیہ کے ماتھے کو چومتے شرارت سے کہا۔ 7 پین کیک پلیٹ میں نکالے، ہادیہ نے مسکراتے گہری سانس لی۔ 2 ماہ پہلے سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ جب رات دیر تک وہ کاشف کے آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کاشف کی جگہ اسلم کمرے میں آیا۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد اس نے مصطفیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر سے ساری حقیقت جان کر آ رہا ہوں، بات کا آغاز کیا۔ مصطفیٰ خاموش رہا۔
شکریہ کے لیے الفاظ نہیں میرے پاس، نمی آنکھوں کے اندر دھکیلتے اسلم نے سر جھکا لیا، جبکہ مصطفیٰ ابھی بھی بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کل ایس پی صاحب تمہیں مار دیں گے، ان کا پلان تمہارا انکاؤنٹر کرنے کا ہے۔ اسلم جو بتا رہا تھا وہ سن کے وہ چونکا نہیں تھا، صرف ایک ہی لفظ کہا، تو یہ کہ میں بھاگنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اسلم نے گہری سانس لیتے بہت سوچ سمجھ کر پیشکش کی۔ تم میری مدد کیوں کرو گے؟ مصطفیٰ کا لہجہ سخت تھا۔ احسان چکانے، تم نے مہر کو بچایا، آج وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے روئی ہے، میرے سامنے کہ تمہیں بچا لوں۔ مصطفیٰ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر مسکرایا۔ غداری کرو گے اپنی وردی سے؟ سوال نہیں، چابک تھا جو مصطفیٰ نے مارا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئے۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ ہر کوئی ہی فریبی تھا، بس دھوکہ دینے کی وجہ مختلف تھی۔ کوئی پیسوں کے لیے تو کوئی جذبات و احساسات، اور کوئی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن تھے سب ہی فریبی۔ میں کیسے بھروسہ کر لوں تم پر؟ مصطفیٰ نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تمہارے پاس سوائے مجھ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ۔ مصطفیٰ نے کچھ توقف کے بعد اسبات میں سر ہلایا، پھر اسلم واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اس رات 3 بجے وہ واپس لوٹا اور پھر اسے پلان سمجھایا۔ مہر نے اسے بتایا تھا کہ جن گنڈوں سے مصطفیٰ نے مہرو کو بچایا تھا وہ گنڈے کہاں ہیں۔ مہر کو علم ہے۔ پھر زیادہ دیر نہ لگی سب کچھ سیٹ کرنے میں۔ ایس پی صاحب کے دیے گئے پلان میں بس تھوڑی رد و بدل کی گئی۔ جس راستے مصطفیٰ کو جانا تھا وہاں فرحان کی باڈی رکھ دی گئی، اور مصطفیٰ بظاہر اندر تو گیا پر وہاں راستہ موڑ گیا۔ اسی رات مصطفیٰ لندن آیا۔ اپنی نئی شناخت سے ٹیکسی لے کر وہ اس ایڈریس پر گیا جو ہادیہ نے دیا تھا۔ ڈور بیل بجانے پر بھی جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس نے دروازے کے پاس رکھا گملہ اٹھایا، پھر میٹ کے نیچے اسے گھر کی چابی ملی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے اندر قدم بڑھانے پر ہادیہ کو بیچ لاؤنج میں بے ہوش دیکھا۔ وہ دروازہ بند کرتا دوڑ کر اس تک آیا، اسے سیدھا کیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلا کام مصطفیٰ جہانگیر کے منہ پر تھپڑ مارنے کا کیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کچھ لمحے مصطفیٰ سن رہ گیا، پھر وہ مصطفیٰ کے گلے لگی، اس کے ہونے کا یقین کرتی روتی رہی۔ پھر مصطفیٰ نے اسے محبت سے سمجھایا اور سب سمجھایا۔ مصطفیٰ جہانگیر نے جن چیزوں کے لیے وہ راہ چنی تھی وہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا، اپنے باپ کا گھر، فیکٹری، سب کچھ۔ یہ اس کے لیے بہت اذیت ناک فیصلہ تھا۔ اسے اپنے باپ کے نام اور اس نام سے جڑی ہر چیز سے عشق تھا جسے وہ باپ کے عشق میں ہی چھوڑ آیا۔ وہ جب ہادیہ کے پاس لوٹا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہ ہادیہ کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا۔ وہ اپنے علاوہ اور ماں باپ کی ایک تصویر کے علاوہ سب کچھ بہت پیچھے چھوڑایا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ہادیہ نے ہمت جمع کرتے اپنے باپ سے اپنا حصہ مانگا، جو بخوشی انہوں نے ہادیہ کو دے دیا۔ چند دن لگے فیصلے میں، پھر دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا مارٹ کھولا۔ مصطفیٰ جہانگیر جو کبھی ایسی دکانوں پر گیا بھی نہ تھا، اب اس دکان میں ایک سیلز بوائے کا نام کام کر رہا تھا، پر دل مطمئن تھا، ضمیر بھی پرسکون تھا اور زندگی بھی۔ پھر وہ جنید سے ملا جو یہیں کے کسی ہوٹل میں ویٹر کی نوکری کر رہا تھا۔ جنید سے رحمہ کے متعلق پوچھا تو اتنا ہی علم ہوا کہ ابھی رحمہ کو گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ ہادیہ نے مصطفیٰ کو رحمہ سے ملنے پر زور دیا لیکن وہ انکار کر گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ریان اس کے نہ ہونے کے بعد رحمہ کو کیسے رکھتا ہے۔ اگر وہ رحمہ کو قبول کرتا ہے بنا اس کے ڈر کے اور بیوی کا مقام دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ رحمہ کا فیصلہ لے لے گا۔ لیکن پھر ان 2 ماہ میں اسے معلوم ہوا کہ ریان نے نہ صرف اسے قبول کیا ہے بلکہ اس نے مصطفیٰ جہانگیر کی شہزادی کو رانی بنا کر رکھا۔ وہ سرشار ہوا تھا اپنی پسند اور اپنے فیصلے پر۔ 3 دن پہلے اسے خبر ملی تھی کہ رحمہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی، اسے اپنا آپ ہوا میں ڈولتا لگ رہا تھا۔ پھر بنا دیر کیے اس نے اپنے اور ہادیہ کے نیو یارک کے ٹکٹ کنفرم کروائے۔ جن لوگوں کو رحمہ کی نگرانی کے لیے رکھا گیا تھا، مزید پیسے نہ ملنے پر انہوں نے آگے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کی ضرورت اب خود مصطفیٰ کو بھی نہیں تھی۔ رایان کو چیک اپ کرنے پر علم ہو گیا تھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر اس نے تحمل سے رحمہ کا مکمل چیک اپ کروایا، پھر یہ خوشخبری سنائی۔ رایان کی والدہ بھی رحمہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ جب وہ کھانے سے انکار کرتی تو زبردستی ڈانٹ کر کھلاتی۔ رایان ان سب کے دوران صرف مسکراتا۔ ریان گھر سے باہر کھڑا کافی پیتے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب رحمہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اب لڑکی نہیں تھی، بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور خاموش۔ ریان نے مسکرا کر کافی کا آدھا کپ اس کی جانب بڑھایا جو رحمہ نے خاموشی سے تھام لیا۔ ریان، آپ کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ وہ آپ جناب سے بات کرنے لگی تھی، لہجے میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ریان اس کے سوال پر ہلکا سا ہنسا۔ میں تمہیں ضرور بتاتا اگر تمہارے بس میں ہوتا تو۔ ریان نے کہتے ساتھ اس کے گرد بازو پھیلایا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں پر میں برابر خوش ہوں گا۔ ریان کے کہنے پر وہ مسکرائی۔
اگر بیٹا ہوا تو کیا نام رکھیں گے؟ رحمہ نے کپ کی کناریوں پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ امی کو بہت خواہش تھی پوتا پوتی کی، تو انہی سے نام پوچھیں گے، ویسے بھی ابھی بہت ٹائم ہے۔ رایان نے گہری سانس لیتے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ تو یہ ٹائم بھی جلدی گزر جاتا ہے، اور پوتا پوتی کی خواہش مجھے ہے، پر پہلی اولاد ہے رحمہ کے، تو نام بھی وہی بتائے گی۔ ہاں اگر پسند نہ آیا تو ہم تبدیل کر لیں گے۔ گھر سے باہر نکل کر انہی کی طرف آتی رایان کی والدہ ان کی آخری بات سن چکی تھیں، اور رحمہ کی کشمکش بھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، رایان کو کیا اعتراض ہوتا، وہ ماں کے خیال پر مسکرا دیا۔ ہاں تو رحمہ کوئی نام سوچا ہے؟ چھوٹے سے لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھتے رایان کی والدہ نے رحمہ سے پوچھا، جو بے چینی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ رحمہ؟ رایان نے اسے مستقل خاموش دیکھ پکارا۔ مصطفیٰ۔ رحمہ نے ایک نظر دیکھ کر کہتے سر جھکا لیا۔ ایک لمحے کے لیے تو رایان اور اس کی والدہ بالکل چپ رہ گئے۔ رحمہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میں نے سوچا، وہ کہتے کہتے رک گئی، آنکھیں نم ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، ہم یہی نام رکھیں گے۔ کیوں امی؟ رحمہ کو روتے دیکھ رایان فوراً اس کے قریب ہوا، ساتھ ماں سے تائید چاہی۔ ہاں بالکل، مصطفیٰ تو بہت پیارا نام ہے۔ انہوں نے مسکرا کر تائید کی۔ رحمہ روتے روتے مسکرا دی۔ کاش اگر وہ مصطفیٰ سے آج مل سکتی تو کہتی کہ اس کا فیصلہ بہترین تھا، اسے رایان جیسا ہمسفر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ تینوں اندر چلے گئے۔ رحمہ کو کچن میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں بیٹھی کچن کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار پوچھ رہی تھی میں آ جاؤں؟ رحمہ سکون سے بیٹھ جاؤ نا یار، تم گھنٹوں بھی پوچھتی رہو گی تو ان کا جواب نہ ہی ہوگا، الٹا ڈانٹ سنو گی۔ لیپ ٹاپ پر مصروف رایان نے گہری سانس لیتے کہا۔ میں بور ہو رہی ہوں، رحمہ نے منہ بناتے کہا۔ اجازت ہو تو آپ کی بوریت دور کر دوں؟ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر رحمہ کو دیکھتے شرارت سے پوچھا۔ جواباً رحمہ نے صوفے سے کشن اٹھاتے رایان پر پھینکا۔ رایان ہنستے ہوئے واپس مارنے ہی لگا تھا جب ڈور بیل بجی۔ صبر کرو، تمہارا اور تمہاری بوریت کا علاج اچھے سے کروں گا۔ رایان رحمہ پر کشن پھینکتا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ کون آیا ہے؟ اب تک واپس کیوں نہیں آیا رایان؟ کچن میں کھڑی رایان کی والدہ نے رحمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں کوئی اندر بھی نہیں آیا، رحمہ کہتے ساتھ کھڑی ہوئی اور خود بھی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا ریان، کون ہے؟ رحمہ کی آواز پر چوکھٹ پر موجود دونوں طرف کی نفوس رحمہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ریان نے پلٹ کر رحمہ کو دیکھا تو رحمہ کی نظر اس سے ہوتے دروازے پر گئی اور ساکن ہو گئی۔ وہ بت بنی دروازے پر کھڑے مصطفیٰ جہانگیر کو دیکھنے لگی، ہر لمحہ برسنے کو تیار۔ اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر تیزی سے بھیگنے لگی۔ رحمہ؟ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ خوش تھا، ریان اسے خوش رکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن آج رحمہ کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور مرجھایا چہرہ دیکھ اسے احساس ہوا تھا کہ 2 ماہ اسے خود سے دور رکھ کر وہ بہت اذیت دے چکا ہے۔ آگے بڑھتے مصطفیٰ نے اس کے ساکن وجود کو بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ مصطفیٰ کے وجود کی خوشبو تھی کہ رحمہ اس سے لمحے میں دور ہوئی۔ مصطفیٰ چونکا، وہ بے یقینی سے آگے بڑھی اور مصطفیٰ کے چہرے کو چھونے لگی، جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ مصطفیٰ کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے وہ جھٹکے سے مصطفیٰ کے سینے سے لگی۔ اس کا بس نہ چلا کہ مصطفیٰ کو اپنے اندر چھپا لے۔ بھائی؟ وہ روتے ہوئے مصطفیٰ کی شرٹ سختی سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ رحمہ کا سر چومتے وہ اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ نظر اوپر اٹھی تو سامنے ریان کی والدہ بت بنی کھڑی مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے شرمندگی کے انداز میں چہرہ جھکا دیا۔ رحمہ میری گڑیا۔ کافی دیر بعد جب وہ مصطفیٰ سے پیچھے نہ ہٹی تو مصطفیٰ نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا۔ میں نے نیوز میں دیکھا تھا کہ آپ، وہ آگے نہ بول سکی۔ اندر آئیں۔ رحمہ کا اتنا رونا اس کی طبیعت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ریان نے اندر آنے کی دعوت دی تو مصطفیٰ رحمہ کو لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہادیہ بھی اندر داخل ہوئی۔ مصطفیٰ نے رحمہ کو بہلاتے تمام باتیں رحمہ، ریان اور اس کی والدہ کے سامنے رکھی۔ کچھ وقت خاموشی رہی، پھر ریان کی والدہ نے انہیں نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار بولی تھی اور ان کی بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو معاف کر چکی ہیں۔ اب کیا نام رکھنا ہے رحمہ بیٹے کا؟ اگر مصطفیٰ رکھو گی تو 2 مصطفیٰ ہو جائیں گے۔ ریان کی والدہ کے چھیڑنے پر وہ ہنسنے لگی۔ جب سے خاموش بیٹھے ریان نے بغور اس کی ہنسی دیکھی۔ اس 2 ماہ کے عرصے میں ریان نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کامیاب بھی ہوا۔ رحمہ ہنسی بھی تھی اور مسکرائی بھی تھی، لیکن آج اس کی ہنسی بہت کھنکتی اور پر رونق تھی۔ آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی، مرجھایا ہوا چہرہ بالکل تر و تازہ ہو گیا تھا۔ اب میں جہانگیر نام کا سوچ رہی ہوں، اس نے شرارت سے ریان کے جھکے سر کو دیکھتے کہا، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ بات کاٹ گیا۔ نہیں، یہ نام پہلے سے بک چکا ہے، جہانگیر میرے بیٹے کا نام ہوگا۔ مصطفیٰ کے کہنے پر سب کی نظریں ہادیہ پر ٹھہر گئیں، جو موکلاتی مصطفیٰ کے بازو پر نوچ گئی۔
او سوری، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، پر انشاءاللہ جلد ہوگا، اس لیے یہ نام بک ہے تو تم دوسرا ڈھونڈو۔ مصطفیٰ نے صاف انکار کیا۔ وہ بار بار ایک نگاہ ریان پر بھی ڈال لیتا، جو مسکرا رہا تھا پر بالکل خاموش۔ میں بھی مذاق کر رہی ہوں بھائی، نام امی ڈیسائیڈ کریں گی۔ رحمہ نے طمانینت بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کہا تو ریان کی والدہ کے ساتھ ریان بھی چونکا، کیونکہ اس عرصے میں وہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تک آنٹی ہی بولتی آئی تھی۔ باتوں کا سلسلہ کافی لمبا ہو گیا تھا، جس میں گفتگو صرف دو فرد رحمہ اور مصطفیٰ کر رہے تھے، باقی سب صرف مسکراتے ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانا شروع ہوا تو کھانے کے دوران رحمہ کی توجہ ریان پر گئی، پھر اسے محسوس ہوا جیسے ریان بہت زیادہ چپ چپ ہے، جبکہ اس عرصے میں اس پر یہ ادراک ہوا تھا کہ وہ بہت باتونی اور اعلیٰ ذوق رکھنے والا با اخلاق اور نرم طبیعت انسان ہے۔ اور ابھی جو خاموش ریان نے شادی ہوئی تھی وہ غیر معمولی تھی۔ امی آپ بیٹھے، میں لاتا ہوں۔ چاول کی ٹرے لیے اپنی ماں کو اٹھتے دیکھ وہ فوراً بولا، نہیں آپ دونوں بیٹھے، میں لاتی ہوں۔ رحمہ فوراً کھڑی ہوئی، تم آرام سے بیٹھ کر کھاؤ، میں لاتا ہوں۔ رحمہ کو بٹھاتے وہ اٹھ گیا، جبکہ مصطفیٰ اور ہادیہ ان کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے دیکھ مسکرائے۔ امی میں آتی ہوں۔ رحمہ کھڑی ہوتی خود بھی کچن میں چلی گئی۔ ریان کی والدہ گہری سانس لیتی مسکرائی، انہیں خوشی تھی وہ لڑکی گھر والوں کے سامنے شوہر کو عزت دینا جانتی تھی۔ ریان آپ کو کیا ہوا ہے؟ ریان کے پیچھے کچن میں داخل ہوتے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کیوں آ گئی؟ ریان نے چونک کر پوچھا۔ ریان آپ کو کیا ہوا ہے؟ پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرایا۔ تم خوش ہو نا؟ مسکراتے پوچھا۔ ہاں ہوں، اور آپ؟ اسبات میں سر ہلاتے پوچھا۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، مسکراتے اس نے رخ رحمہ کی جانب کیا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پر مجھے لگ نہیں رہا، کیا تم مصطفیٰ بھائی سے ڈر رہے ہو؟ رحمہ کو خیال گزرا۔ ریان نے آئی برو اچکائے اسے دیکھا۔ نہیں، مصطفیٰ بھائی سے نہیں، تم سے ڈر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے رحمہ کے بالکل قریب ہوا۔ رحمہ الجھی۔ مجھ سے کیوں؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نے میرے ساتھ سمجھوتا کیا تھا کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور سہارا نہیں رہا، پر اب تمہاری طاقت اور تمہارا سہارا واپس لوٹ آیا ہے۔ رحمہ کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عورت کا سب سے مضبوط رشتہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور سب سے مضبوط سہارا بھی، اور میں اس بات پر یقین کرنے لگی ہوں کہ میری طاقت میرا بھائی نہیں شوہر ہے۔ رحمہ کے کہنے پر وہ بے اختیار طمانینت سے مسکرایا۔ اگر تم نے پھر غنڈہ گردی شروع کر دی میرے ساتھ پھر؟ رحمہ کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے مشکوک نظروں سے رحمہ کو گھورتے شرارت سے پوچھا۔ وہ تو میں پہلے بھی کرتی تھی، اب بھی کروں گی، بس بیچ میں دکھی تھی اس لیے یہ سب بھول گیا تھا۔ رحمہ نے کندھے اچکانے چاہے جو ریان کے ہاتھوں کے بوجھ تلے دبے۔ اجازت ہو تو میں چاولوں کی ٹرے لینے آ جاؤں؟ کافی دیر انتظار کے بعد ہادیہ نے ہانک لگائی تو کچن میں کھڑے وہ دونوں جھٹکے سے سیدھے ہوئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، چونکہ گھر میں کمرے دو تھے، ایک میں ریان کی والدہ تھی تو دوسرے میں ہادیہ اور رحمہ باہر لاؤنج میں مصطفیٰ اور ریان کا بستر تھا۔ رحمہ تو بہت دلچسپی سے ہادیہ اور مصطفیٰ کی کہانی سن رہی تھی، جبکہ ریان اور مصطفیٰ کے درمیان بھی کسی حد تک تکلف کی دیوار گر چکی تھی۔ رحمہ کے گھر 2 دن ٹھہرنے کے بعد مصطفیٰ انہیں لندن آنے کی دعوت دے کر ہادیہ کے ہمراہ واپس لندن چلا گیا۔ ہادیہ نیچے کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی اور وہ اوپر کمرے کی کھڑکی پر کھڑا اپنے گرد شال لپیٹے سیاہ بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن پل بھر میں 1 سال اور چند ماہ پیچھے چلا گیا، جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سلام ایس پی صاحب، تشریف رکھیے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے صوفے پر بیٹھا۔ بس آج خود کال کر کے مجھے یہاں بلایا، کوئی اہم بات ہے؟ ایس پی صاحب سیدھے ہوتے آگے ہوئے۔ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازم ایس پی کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر گیا۔ جتنے لوگ درمیان میں آتے ہیں کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے، تو سوچا ڈائریکٹ بات کی جائے۔ بات کیا ہے؟ ایس پی کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی مصطفیٰ جہانگیر سے ملتا رہا تھا۔ تمہاری لائف بنانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ پر اسٹار سا مسکرایا۔ مطلب؟ چائے کا کپ اٹھایا، واپس ٹیبل پر رکھتے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی ڈیل ثابت ہو سکتی ہے یہ۔ مصطفیٰ کے کہنے پر ایس پی صاحب دلچسپی سے مسکرائے۔ میں متوجہ ہوں۔ مصطفیٰ کو آگے بات کرنے کا اشارہ دیا۔ میں یہ سب چھوڑنا چاہتا ہوں ایس پی، اب ان سب سے تھک گیا ہوں، ایک پرسکون زندگی چاہتا ہوں۔ گہری سانس لینے لگا۔ ایس پی چونکا۔ تو تم سرنڈر کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، انہیں شدید حیرت ہوئی۔ نہیں، تمہاری ریٹائرمنٹ سے پہلے تمہیں مالا مال کرنا چاہتا ہوں۔ سگار سلگاتے مصطفیٰ مسکرایا تو ایس پی صاحب کہا لگاتے صوفے سے پش ٹکا گئے۔ ایس پی کیا کرنا ہوگا؟ مجھے ان سب میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکالنا ہے۔ اب تم یہ کیسے کر سکتے ہو یہ تمہیں سوچنا ہے۔ گہرے کش لیتے مصطفیٰ بغور ایس پی کو دیکھنے لگا۔ معاوضہ کتنا ہوگا؟ ایس پی اپنے مطلب پر آیا۔
تمہارا منہ مانگا۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر ایس پی شش و پنج میں مبتلا رہا، پھر سنجیدگی سے رقم بتا کر مصطفیٰ کے تاثرات جانچے۔ 100 کروڑ۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ مصطفیٰ اتنی بڑی رقم دینے پر مانے گا، پر مصطفیٰ کی اگلی بات اس کے لیے بے انتہا خوشی کی تھی۔ جب مصطفیٰ نے اقرار میں سر ہلایا، مل جائے گی، لیکن پہلے بتاؤ کہ یہ سب تم کرو گے کیسے؟ غداری کی صورت تم جانتے ہو، میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کیسے برباد کر سکتا ہوں۔ ساتھ دھمکی بھی دی۔ بے فکر ہو، اپنا کاروبار اور دولت بھی لے جانا چاہتے ہو؟ ایس پی صاحب نے کچھ سوچتے پوچھا۔ نہیں، سب گورنمنٹ کا، سوائے اس گھر کے۔ میں اس گھر کو بیچ چکا ہوں اور اسے واپس اپنی کمائی سے خرید کے اپنے باپ کی کمائی حلال محنت سے سیو کر چکا ہوں۔ سو اب جو بھی ہے وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ سگار ایشٹرے میں مسلتے ہی بے لچک لہجے میں کہا۔ پھر فیکٹری؟ وہ بھی تو جہانگیر صاحب کی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایس پی صاحب نے پوچھا۔ وہ فیکٹری جو جہانگیر صاحب کی تھی وہ میں ڈبا چکا، اب جو کھڑی ہے اس پر میرا مال لگا ہے۔ خیر یہ سب تمہارا سر درد نہیں، جو کام ہے اس سے مطلب رکھو۔ مصطفیٰ کے کہنے پر ایس پی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کاشف تو صرف ایک مہرہ تھا، مالی بھاری معاوضے کے عوض۔ ایس پی صاحب اسے ہمیشہ ہر چیز سے ایسے نکالتے آئے تھے کہ شک و شبہات کی گنجائش ہی نہ رہے۔ پھر ایس پی صاحب نے چند دن کا وقت لے کر مصطفیٰ کے سامنے پلان رکھا، جس میں انہوں نے بتایا ان کے گھر ایک باورچی آئے گا جو بظاہر چھپ کر یہ سارے کام کرے گا، لیکن اس دوران مصطفیٰ کا ایس پی سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کو پلان بتانے کے بعد کچھ سوچتے انہوں نے ہادیہ کو چنا۔ انہیں یقین تھا یہ کام زیادہ اچھے سے ہادیہ کرے گی، لیکن اس روز کچھ الٹا ہوا۔ مصطفیٰ جہانگیر کو فون کرنے پر اس کا فون مستقل بزی تھا۔ جب کال لگی تو ایس پی صاحب یہ سنتے پریشان ہوئے کہ جو ڈرگز پولیس کے ہاتھ لگ گئی وہ کوئی لے اڑا۔ اس دوران انہوں نے مصطفیٰ کو آگاہ کیا کہ اب پلان چینج ہے اور اب پلان میں ہادیہ نامی ایک لڑکی شامل ہے۔ لیکن اسی دوران رحمہ کی کال آئی، جس میں روتے ہوئے اسے بلا رہی تھی۔ ایس پی سے بعد میں بات کرنے کا کہتے اس نے ڈرگز ڈھونڈنے کا کہا۔ یہ بات اسے اشتعال دلا گئی کہ کوئی اس سے ساتھ ہیرا پھیری کر سکتا ہے۔ گاڑی سے اترنے پر جب اس نے جان بوجھ کر جنید کو ڈگی کی تلاشی لینے کا کہا، جب غیر متوقع گاڑی میں ایک لڑکی برآمد ہوئی، مصطفیٰ کا شک یقین میں بدلا۔ ایس پی اور اس کی ڈیل کے علاوہ بھی کوئی تھا جو اسے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ رحمہ کے گھر سے لوٹنے کے بعد وہ اسی لڑکی کے پاس گیا، لیکن اس لڑکی کا نام ہادیہ نہیں نور تھا، اور وہ لڑکی کہیں سے بھی اسے ٹرینڈ نہ لگی بلکہ ٹریپ لگی۔ یہاں مصطفیٰ جہانگیر کی نظریں پہلی بار دھوکہ کھائی تھی، اور کچھ قصور ایس پی کی لاپرواہی کا تھا، جو ڈرگز چوری ہونے کا سن کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ پھر ہادیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ رات کمرے میں آنے کے بعد اسے گھنٹے بھر پہلے آیا میسج کھولا جس کا اسے معلوم ہی نہیں پڑا۔ وہ ایس پی کا میسج تھا جس میں ہادیہ کی تمام ڈیٹیلز موجود تھیں۔ وہ بے اختیار سر پکڑ گیا، لیکن کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ یہ ڈیل ایس پی اور اس کے درمیان تھی۔ پھر وہ سب پلان کے مطابق شروع ہوا۔ ہادیہ نے پورے گھر میں وہ چپس لگائیں جس سے مصطفیٰ واقف تھا۔ جب اسے علم ہوا وہ ڈرگز باہر کی ہاتھ لگی ہیں تو اسے حقیقت میں اشتعال چڑھا۔ پھر باہر کے پاس اسے مہر ملی۔ مہر کا باپ واقعی ایک ایماندار آفیسر تھا جس نے زیادہ معاوضے کی رشوت بھی ٹھکرا دی۔ شاید اسی کے سبب بابر نے بدلے میں اس کی بیٹی کو اغوا کیا۔ لیکن پھر ہادیہ اس کی توجہ کھینچنے لگی۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہادیہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اس کے سامنے انجان بنتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد دل میں خواہش ہوئی کہ ہادیہ اسے اپنی حقیقت بتا دے، لیکن وہ اپنے مشن پر تھی۔ ہادیہ سے نکاح ایک بے اختیار عمل تھا۔ اسے ساتھ رحمہ کی فکر تھی، چونکہ جب وہ منظر سے غائب ہوتا تو لوگ رحمہ کو نشانہ بناتے۔ مہر کو دیکھ کر اس کا ڈر مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اسی بات کو لے کر پریشان تھا جب اس کی ملاقات ڈاکٹر ریان سے ہوئی اور پھر اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ مصطفیٰ کی ڈرگز اس کی مرضی اور اس کے پلان سے پولیس تک پہنچی۔ وہ اپنے لیے جنید کی فکر دیکھنے کے باوجود اسے کچھ نہ بتا سکا، جبکہ دوسری طرف پلان کے توالد پڑھنے سے ایس پی صاحب پریشان تھے، جس کی وجہ ہادیہ تھی۔ مصطفیٰ ہادیہ کی ذات میں الجھنے لگا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ نکاح کے بعد وہ اس پر اپنا آپ ظاہر کر دے گی۔ وہ جان گیا تھا وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں، لیکن ہادیہ کو اپنے مشن پر ڈٹے دیکھ وہ دیر کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ انجانے میں وہ ہادیہ سے محبت کر بیٹھا۔ اگر پلان ابھی کامیاب ہو جاتا تو اسے ہادیہ کو چھوڑنا پڑتا، جو ناممکن تھا۔ پھر ہادیہ کے اندر اس نے بدلاؤ دیکھا۔ وہ اسے سمجھانے لگی، پیار کرنے لگی، اور پھر اس پر اپنی حقیقت واضح کر دی۔ وہ دن مصطفیٰ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اس کے بعد پلان پر جلدی عمل ہوا۔ بظاہر ہادیہ کو یہ لگا کہ مصطفیٰ نے سب اس کی محبت میں چھوڑا۔
اور سب ہادیہ کے پلان کے مطابق ہوا۔ مصطفیٰ کی گرفتاری کے بعد جس رات اسلم اس سے مل کر گیا، اس کے کچھ وقت بعد ایس پی صاحب بھی آئے اور پھر جو کام ایس پی صاحب کو کرنا تھا وہ اسلم نے کر دیا۔ ایک اور اہم مہرہ اسلم کی ذات بنی۔ کاشف کا درمیان میں اشتعال کرنے کی پیشکش ایس پی صاحب نے ہی کی تھی، کیونکہ پورا اسٹاف جانتا تھا کاشف کئی بڑے لوگوں سے ملتا ہے۔ ممکن تھا چند پیسوں کے عوض وہ مصطفیٰ کے متعلق معلومات انہیں دے دیتا، اس لیے کاشف کو کیا، کیونکہ وہ سب کو یہی بتائے کہ مصطفیٰ کو بچانے کی کوشش تو کی گئی تھی پر وہ مارا گیا۔ وہ ہر گزرا لمحہ سوچ رہا تھا جب اسے اپنی پشت پر نرم لمس محسوس ہوا۔ خیالوں سے نکلتے وہ مسکرایا، اپنے آگے سینے پر بندھے ہاتھ دیکھے اور ان پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے پاس اب بھی اتنے پیسے تھے جن سے وہ گھر میں 10 ملازم رکھ سکتا تھا، جس سے اس کی بیوی کو کام کو ہاتھ نہ لگانا پڑے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اور اس کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ان کی بیوی ایسی زندگی سے بھی بہت خوش اور مطمئن تھی۔ مصطفیٰ کی پشت پر گال ٹکاتے مدھم آواز میں پکارا۔ مصطفیٰ نے اس کا حصار توڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کو اپنی شال میں سمیٹ لیا۔ بولو، ہادیہ کے چہرے کو محبت سے دیکھتے پوچھا۔ کیا سامنے کھڑی لڑکی واقعی اس قدر بے وقوف تھی؟ کیا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے؟ بھلا مصطفیٰ جہانگیر کے لیے اس کی بایوگرافی نکلوانا کون سا مشکل تھا؟ وہ ایسے ہی تو اتنا پاورفل نہیں بنا کہ کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچتا۔ وہ کتنی آسانی سے یقین کر گئی کہ وہ اس کا نقصان کرتی گئی اور مصطفیٰ جہانگیر کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس چوہا بلی کے کھیل میں اسے اندازہ ہوا تھا ہادیہ خود کو جتنا عقل مند سمجھتی وہ انتہائی درجے کی بیوقوف تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ مصطفیٰ جہانگیر اس کی محبت میں سدھرا ہے، جبکہ وہ مصطفیٰ جہانگیر کی زندگی میں داخل ہی اس کے سدھرنے کے فیصلے پر ہوئی تھی۔ اس ایس پی کی اتنی اوقات نہ تھی کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر پر ہاتھ ڈالتا، نہ ہی اس کے مال کو ادھر سے ادھر کر سکتا۔ وہ مسکرایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ وہ جو مستقل اسے دیکھتے مسکرا کر کچھ کہہ رہی تھی جو مصطفیٰ سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ مصطفیٰ کی اچانک حرکت پر پوچھا۔ تم پر پیار آ گیا تھا۔ مصطفیٰ کی بات پر وہ مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں؟ مصطفیٰ نے کچھ سوچتے پوچھا۔ پوچھو۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے سر بلند کیے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ سے ہادیہ کو تھامے دوسرے سے وہ ہادیہ کا سردی سے سرخ ہوا گال سہلانے لگا۔ تصور کرو اگر تمہاری جگہ میں نے تمہیں فریب دیا ہوتا تو؟ ہادیہ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھرے۔ ہادیہ، جیسے یہ کہ یہ سب میں نے تمہارے لیے نہیں چھوڑا، پہلے سے ایس پی سے کوئی سیٹنگ تھی، پر تم آئی، مجھے تم سے محبت ہو گئی اور پھر باقی تم سمجھ جاؤ۔ وہ بظاہر شرارت سے بول رہا تھا۔ ہادیہ ہنسی اور مصطفیٰ کے سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موند لی۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں مصطفیٰ جہانگیر۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یعنی میں ہوں؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہادیہ کا کہا بلند ہوا۔ چھوڑو، کچھ لوگ حقیقت پسند نہیں ہوتے، وہ پھر شرارت سے کہتی ہنسی، اب کہ اس کی ہنسی میں مصطفیٰ کی ہنسی شامل تھی۔ لیکن پھر اگر واقعی میں نے فریب کیا ہوتا تو؟ پھر پوچھا۔ تو یہ کہ یہ فریب بہت حسین ہے، میں اسی فریب میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ مصطفیٰ کا جملہ اسے ہنستے ہوئے لوٹا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے اپنی نفی کی۔ وہ واقعی کبھی اسے حقیقت سے روشناس کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہادیہ کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائے وہ باہر دیکھنے لگا۔ ہر کوئی ہی تو فریبی تھا، بس فریب کی وجہ منفرد تھی۔ ایس پی نے دولت کے حصول کے لیے فریب کیا، اسلم نے اس کی بیٹی کی جان کے عوض، کاشف نے بھی مال کے لیے، لیزا بلوچ نے سیاست کے لیے، ہادیہ نے محبت کے لیے اور مصطفیٰ نے سکون کے لیے۔ اپنے طور سبھی فریبی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں بہت اچھی بات ہے جنید، میں تمہارے فیصلے پر خوش ہوں، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس پر مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے صبر کرنے کو کہا۔ ریسیپشن یہیں کرنا؟ ہاں بالکل، رحمت و خوشی سے جھوم جائے گی۔ وہ ہنسا۔ ہاں ٹھیک، ہم منتظر رہیں گے، تم کامیاب لوٹو گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ نے رابطہ منقطع کیا تو ہادیہ نے فوراً بے چینی سے پوچھا۔ کون سا فیصلہ کیا ہے جنید نے؟ ایک اچھی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مل گئی ہے، تو اب شادی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ نے خوشی سے بتایا۔ لڑکی پسند کر لی؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں مہر کا خیال آیا پر وہ دبا گئی ہے۔ سب کا اپنی زندگی پر پورا حق تھا۔ ہاں، مہر سے کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ہادیہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ واقعی؟ خوشی سے پوچھا۔ ہاں، مصطفیٰ نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا، پھر باقی باتیں بتانے لگا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی تھی۔ کاش جنید بھی اس سے محبت کر لیتا،
کتنا مشکل تھا گزارا، لیکن وہ کیوں کرتا ایک ایسی لڑکی سے محبت جس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اس کی حالت سے بھی واقف تھا؟ لیکن اس کی کیفیت دن بدن بدلتی جا رہی تھی، یہ اضطراب کسی صورت کم ہونے کو نہ تھا۔ دل تڑپنے لگا۔ ایک بار اس مہربان کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں سے لڑک کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے کے بعد اس کے سینے میں دھڑکتا دل نرم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی حالت کا قصوروار کسی صورت اپنے باپ کو نہیں سمجھتی، ہاں مگر اپنی واپسی اور جہنم سے نجات اپنے باپ کی نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے سمجھتی تھی۔ یقیناً وہ اس کے باپ کی نیکیوں کا صلہ تھا، پھر چاہے یہ وسیلہ مصطفیٰ جہانگیر بنا تھا۔ مہرو جاگ رہی ہو؟ اسلم کمرے میں داخل ہوتا پوچھنے لگا۔ کمرے میں موجود اندھیرا اور خاموشی دیکھ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی۔ آنسو صاف کرتے وہ اٹھ بیٹھی۔ اسلم بلب جلاتے بیڈ کے پاس آیا، اسے مہر کی آنکھیں روئی ہوئی لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ مہر کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ جو کچھ مہر کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد اس کا تنہائی میں رونا غیر متوقع نہیں تھا۔ جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ نظریں چراتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی اس کے آنسو باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ تمہارا رشتہ آیا ہے مہر۔ مہر نے نظریں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، جب سے چلتی دل کی بے چینی اور ہلچل ایک دم ساکت ہو گئی۔ مہر کو خاموش دیکھ پکارا۔ جی، جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن میرے متعلق ہر بات سے انہیں آگاہ کیجیے گا۔ لمحے میں سر جھکائے وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ واپس کبھی نہیں آنے والا تھا۔ اگر وہ ساری عمر انتظار کرتی تب بھی نہیں، لیکن اب مزید اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ واپسی کے بعد سے اسے اپنا باپ بہت کمزور شکستہ لگنے لگا تھا۔ لڑکا اکیلا ہے، اس کو سب باتوں سے کوئی اعتراض نہیں، اور گھر میں کوئی ہے نہیں جسے اعتراض ہو۔ اسلم نے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ خاموش سر جھکائے بمشکل اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ پھر دیر نہیں کرتے، وہ لڑکے کو جلدی ہے، 2 دن بعد ہی نکاح کر دیتے۔ اسلم مہر کے سر بوسہ دیتے اٹھ گیا، جبکہ وہ واپس بے جان سی بیڈ پر لیٹ گئی جسے پہلے لیٹی تھی۔ اس نے پوچھا نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ شخص جنید نہیں تھا، پھر کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ سادے سے سرخ لباس میں بنا کسی زیب و آرائش کے اسے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گئی۔ یہ سر اس کا شرم سے نہیں بلکہ غم و تکلیف سے جھکا۔ اندر سے کوئی تیز پکار رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پر وہ آواز اس نے اپنے فیصلے کے آگے دبا دی۔ یہ مضبوطی بھی اسے اسی شخص کی سکھائی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں گنتی کے افراد تھے، شاید اس کے باپ نے کسی کو مدعو نہیں کیا۔ ویسے بھی چنے غلط جملے سننے کے بعد انہوں نے خاندان سے ملنا بہت کم کر دیا تھا۔ مولوی صاحب تشریف لائے تو اس کی نظر غیر ارادی اوپر اٹھی، جب اپنے سامنے صوفے پر جنید کو بیٹھا دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر کے دیکھنے پر ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ سجائی، لیکن مہر کو تو اپنی سانسیں بھی ساکن لگ رہی تھیں۔ وہ جنید کو دیکھی گئی، جب سے روکے گئے آنسو قطرہ قطرہ گالوں پر بہنے لگے۔ مولوی نے کب نکاح شروع کیا اسے علم نہ ہوا۔ وہ گمسم بیٹھی نکاح قبول کر گئی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دے رہا تھا، ماں بھی چوم رہی تھی، جبکہ وہ سن بیٹھی فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ اسے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرے میں بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ مجھ سے شادی کے لیے نیو یارک سے پاکستان کیوں آئے آپ؟ اپنے ہاتھوں پر مردانہ ہاتھ دیکھتے اس نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے پوچھا۔ ہاں، تم سے شادی کے لیے پاکستان آئے ہوں، اور 2 دن بعد ہی ہم دونوں نیو یارک جا رہے ہیں۔ انتظام میں کر چکا ہوں، اور رہی بات شادی کیوں کی تو کہتے ساتھ اس نے مہر کو خود میں بھینچ لیا۔ اس کی اچانک حرکت پر مہر سانس روک گئی۔ اس نے نکاح کیا تم سے؟ میرا ہمیشہ سے دل چاہتا تھا، جب میں تمہیں دیکھتا تھا کہ تمہیں خود میں سمیٹ لوں۔ مہر بے یقینی سے اس کے سینے سے لگی۔ ہمیشہ سنجیدہ اور سخت نظر والے انسان کے منہ سے اسے اتنے نرم الفاظ کی امید نہیں تھی۔ میری حقیقت جاننے کے باوجود؟ اس کے سینے لگے دل میں اٹھتی چبھن دبائی۔ جنید نے سنجیدہ ہوتے اسے خود سے الگ کیا۔ حقیقت جاننے کے باوجود نہیں، حقیقت جاننے کے بعد ہی، عقیدت سے کہا۔ مہر کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگی۔ میں ایک ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا مہر، جو گر کر اٹھنا جانتی ہو، جو بہت بہادر ہو، جسے دیکھتے مجھے اس کے ساتھ کی تمنا ہو۔ اس کی بات پر مہر سر جھکائے مسکرا دی۔ اور میرے 8 سال بڑے ہونے کے باوجود مجھے بڈھا نہ سمجھے؟ اس کا شرارت سے کہنا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ پہلے کیوں نہیں آئے؟ شکوہ کیا۔ ایک ایس پی کی لڑکی کا رشتہ مانگنا تھا، اچھی نوکری ہونا ضروری تھی، پر اس کی تلاش میں دیر ہو گئی۔ مہر مسکراتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ اگر اس وقت وہ ہوش میں ہوتی تو جب اس کے باپ نے رشتے کے متعلق پوچھا تھا تو ضرور سوچتی کہ کون ہے وہ اعلیٰ ظرف انسان جو اس کا ماضی جاننے کے باوجود اسے شادی کا خواہش مند ہے۔
جبکہ اس نے اپنے ماں باپ کے علاوہ 2 ہی مہربان دیکھے تھے، ایک مصطفیٰ جہانگیر، دوسرا جنید۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، نظروں کا فریب۔ وہ گہری سانس لیتے بولی۔ جنید بھرپور مسکرایا۔ اگر فریب اتنا حسین ہوتا ہے تو دل و جان سے قبول۔ مہر کو روبرو کرتے محبت سے کہا۔ مجھے بھی۔ مہر تھوڑا اونچا ہوتی اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گئی۔